السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ حاضر ہیں حوریہ ملک کے ناول جلتی بارش کا پارٹ 3 لے کر۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ناول شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والا ناول کی ایک ساتھ آپ کے دسترس میں ہوں۔ ابھی بیل کے آئیکن کو ٹچ کریں۔ اس غیر متوقع صورتحال سے جہاں خان اور عالم صاحب پریشان ہو چکے تھے، وہیں اپنے بھائی اور باپ کی بے حسی پہ اب دیدہ حبیب صاحب یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ بیٹی کی جان کے لیے روئیں یا بیٹی کے لیے جسے بننی کرتے ہوئے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر زمرد بیگم کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہو رہا تھا تو فرشتے کے ساتھ بھی تو یہی سب ہونا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زمرد بیگم عالم صاحب کی بنی تھیں، جبکہ فرشتے یوسفزئی شہریار آفریدی کا عشق ہے جسے ایک نظر دیکھ کے وہ خود کو بھول چکا تھا۔ ایسا اچانک فیصلہ کیوں کر اور کیا سوچ کے کیا ہے شہریار خانہ؟ ان سب کو سوچ بچار کے لیے محدود وقت دیتے ہوئے حاکم صاحب نے پہلی فرصت میں پوتے کو مخاطب کیا، جو بہت پرسکون انداز میں ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک فیصلہ نہیں تھا آغا جان، مجھے کچھ دیر پہلے خبر ملی تھی کہ یہ سب کھیل انہوں نے عالیان سے جان چھڑانے کو رچایا ہے، اور وہ سائیں کے جینے کی وجہ ہے، تو مجھے مجبوراً ان کے کھیل کو ان کے اوپر ہی الٹانا پڑا۔ اس نے باپ کی کھوجتی نگاہوں سے نگاہ چراتے ہوئے دادا کو جواب دیا۔ عالیان کو بچانے کے لیے سبحان کا نام ہی کافی تھا، پھر بچی کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ ظہیر آفریدی نے تیکھے انداز میں سوال کیا تو اس نے بے ساختہ دایاں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتے ہوئے اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی۔ دشمن کو ہر طرف سے گھیرا ڈالنا چاہیے نا، تو بس یہی سوچ کے دونوں طرف سے ان کا ناختہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے فوراً بات بنائی، اور اس کوشش کے لیے یہ ایسی تیاری کے ساتھ آیا ہے کہ بردخواہ ایسا شاندار رہا ہے کہ نوبت نکل تک آن پہنچی۔ شہری سلگتے ہوئے بڑبڑایا تو شہریار نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے اسے فوراً حد ادب کا شکار کیا، جبکہ ظہیر صاحب ابھی تک اسی کو دیکھ کے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ جرگے کے فیصلے کا علم جب حویلی میں ہوا تو گویا بھونچال سا آ گیا۔ میرے بچوں کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ میں اس نامراد کے بجائے ہرگز اپنے بچے قربان نہیں کروں گی۔ مرجان بیگم کی بلند دھڑتی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ خانم کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی زور سے چلا رہی ہیں؟ فرشتے نے بنفشے کو مخاطب کیا جو اس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاید جرگے کا فیصلہ آیا ہے، بنفشے نے اظہار خیال پیش کیا تو فرشتے پیشانی سے اسے دیکھا۔ یکلخت اسے عالیان کا خیال آیا۔ کیسا فیصلہ ہوا ہے جرگے کی جانب سے؟ اس کی آواز سے بے چینی پریشانی مترشح تھی۔ ابھی کچھ علم نہیں، آغا جان نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ بنفشے منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ بہو خانہ، جذباتی ہو کے مت سوچو، ان ذلیلوں نے ساری گیم کا پھانسا پلٹ دیا ہے۔ خاقان صاحب غصے و پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبے ہوئے بولے تو اسی لمحے حبیب صاحب وہاں آن موجود ہوئے۔ سبحان کو بلا لیجیے جلدی سے، جرگے سے بلاوا آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کے حویلی کے تمام نفوس کے دل کو دھکا سا لگا، جبکہ مرجان بیگم بپری شیرنی کی مانند دھاڑ اٹھی۔ میرے بیٹے کا نام نہ لیجیے گا خاقانہ، میری بیٹا کہیں نہیں جائے گا، میں اس فساد کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ غیظ و غضب کی مورت بنی زمرد بیگم کمرے کے دروازے میں استدعا عالیان کی جانب بڑھی، معاملہ اور خراب نہ کرو بہو خانہ، سبحان کی قربانی ہم بھی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ وہ اس حویلی کا وارث ہے۔ خاقان صاحب کی سرسراتی آواز پہ نہ جانے کیوں دروازے سے لگی کھڑی فرشتے کے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، جبکہ مرجان بیگم اور حبیب صاحب بھی چونک اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا آغا جان؟ حبیب صاحب اندیشوں سے بھری ادم آواز ابھری۔ یہ برسوں کی ریت چلی آ رہی ہے کہ بیٹیاں بیٹوں کی جان بچاتی چلی آئی ہیں، اور یہی ریت فرشتے کو برقرار رکھنی پڑے گی۔ شہریار آفریدی کی بینی بن کر خاقان صاحب کے واضح الفاظ پہ جہاں حبیب صاحب اور مرجان بیگم کے وجود ساخت ہوئے، وہیں فرشتے اپنے پوری کس سمیت لڑکھڑائے، اور بنفشے کے سنبھالنے کے باوجود اس کے بازو میں پھسلتی چلی گئی، جبکہ بند ہوتی آنکھوں میں ایک منظر پوری شدت کے ساتھ لہرایا تھا جب اس نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ فردوس بابا ڈرائیور اور ان کے لیے مختص کیے گئے گارڈز کے ساتھ اپنی اور بنفشے کی خریداری کے لیے شہر گئی تھی، جب اچانک واپسی میں ان کی گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی بند ہو گئی۔ کیا ہوا فردوس بابا؟ اس نے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ خان بی بی
ہم کو لگتا ہے گاڑی کے انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے، جو گاڑی یوں بیچ راستے میں رک گئی ہے۔ فردوس بابا ہلکی سی پریشانی کے لیے گویا ہوئے، تبھی ان سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ گاڑی آ کے رکی تو وہ چونکے۔ کیا ہوا زمان خانہ؟ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگنے پہ اس نے لیپ ٹاپ پہ جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سامنے کچی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ خانہ زماں یہ انا ویوہتل غلط شوئی خانہ، مجھے لگتا ہے آگے کوئی گڑبڑ ہے، زمان خان پشتون لہجے میں بولا تو اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سامنے دیکھا، جہاں سیاہ کرولا دیکھ کے وہ چونک اٹھا۔ اس کو چونکنے کا باعث وہ سیاہ کرولا نہیں بلکہ اس کے نمبر پلیٹ کے الفاظ تھے، YZ، یہ جگمگاتے۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے زمان خان کو دیکھا، جو اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا کہ سامنے کھڑی گاڑی ان کا راستہ بلاک کیے ہوئے تھی۔ جاؤ چیک کرو کیا مسئلہ ہے اور اگر ہو سکے تو مدد کر دو۔ بنا زمان خان کو مکمل سچائی سے آگاہ کیے اس نے سنجیدگی سے کہا تو زمان سر اضطرابات میں ہلاتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد زمان خان ہاپتا کانپتا واپسی گاڑی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ خانہ، گاڑی یوسفزئی قبیلے کی خواتین کی ہے اور وہ کہتا ہے ہم کسی غیر مرد سے مدد نہیں لے گی۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اردو بولتا ہوا اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گیا۔ اس نے ایک پرسوچ نگاہ اس گاڑی پہ ڈالی اور پھر گہری سانس بھرتا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے لگا۔ خانہ، یہ کیا ظلم کرتی ہے آپ، یہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا ساتھ گارڈ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے نیچے اترتا دیکھ جلدی سے متفکر لہجے میں بولا، لیکن وہ سکون سے اس کی جانب مڑا۔ زمان، اسٹاپ اٹ، کچھ نہیں ہوگا۔ گاڑی اگرچہ دشمن کی ہے لیکن اس میں خواتین موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اس نے نمے تلے انداز میں کہتا ہوا سیاہ کرولا کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی گاڑی کے نزدیک پہنچا تو گاڑی کے گرد کھڑے دونوں گارڈ اور ڈرائیور نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر صاف رہ گئے۔ خانہ، آپ ڈرائیور کے ہونٹ بامشکل ہلے جبکہ گارڈ چوکنا انداز میں شہریار اور اس کے پیچھے کھڑے زمان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے خان؟ اس نے سنجیدگی سے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ خانہ، گاڑی چلتے چلتے رک گیا اور اب اسٹارٹ نہیں ہو رہی، وہ مؤدب انداز میں جلدی سے بولا تو اس نے پیچھے کھڑے زمان کو اشارہ کیا تو وہ پانی کی بوتل سمیت جلدی سے آگے بڑھا اور گاڑی کے بونٹ پہ جھکتا چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جبکہ وہ ہاتھ پشت پہ باندھے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کیے بغیر واپسی اپنی گاڑی کی طرف مڑا ہی تھا جب ایک نم اور دلکش نسوانی آواز پہ ٹھٹک کے وہیں رک گیا۔ فردوس بابا، اگر گاڑی میں زیادہ مسئلہ ہے تو حویلی کال کر کے دوسری گاڑی منگوا لیجیے۔ سیاہ گاڑی کی ونڈو پہ لگا سیاہ پردہ ہٹاتے ہوئے وہ چہرہ کالی شیشوں والی چادر سے ڈھکے ڈرائیور سے مخاطب تھی، جبکہ اس کی آواز کی دلکشی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑی شہریار میر کے قدموں نے چاہنے کے باوجود آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل شدت سے ایک چہرے کو دیکھنے کی تمنا میں فوراً وہیں رک گیا۔ ہو گیا بچے، خاقانہ نے مدد کر دی ہے۔ فردوس بابا جلدی سے بولے تو اس کی خوبصورت پیشانی پہ پڑتے بالوں میں شہریار آفریدی کا دل جکڑنے لگا۔ کون سے خاں؟ وہ اپنے دادا اور بابا کے غصے سے خائف ہوتی جلدی سے پوچھنے لگی جب اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی فردوس بابا سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے سیاہ سوٹ میں ملبوس شہریار آفریدی سے جا ٹکرائی۔ اس لمحے سیاہ چادر سے جھانکتی ان ہیزل گرین آنکھوں نے اس بار بھی اس کی سیاہ آنکھوں کو یوں جکڑا کہ وہ چاہ کے بھی دامن نہ بچا سکا۔ خانہ، ہو گیا؟ زمان خان کی آواز پہ وہ بھری چونکا تو دیکھا کہ کھڑکی پہ اب پھر سے سیاہ چادر آ چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ دوسری جانب اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرتے فردوس بابا کو مخاطب کیا۔ بابا، وہ سیاہ سوٹ والا آدمی کون تھا؟ اس کے سرسری سے انداز میں پوچھے گئے سوال پہ فردوس بابا کے ساتھ ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک اٹھیں۔ بچے، وہ حاکم میر آفریدی کے پوتے شہریار میر آفریدی تھے۔ ان کی ہچکچاتی آواز سے پوری گاڑی میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، جبکہ بلا ارادہ فردوس بابا کی پشت کو گھورتی فرشتے کی آنکھوں میں کچھ عرصے پہلے کالج میں ہوا ٹکراؤ یاد آیا تو رومال سے جھانکتی آنکھیں جھٹ سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں اور پھر وہی تصور کچھ لمحے قبل ملتے شخص کے تصور میں مدّم ہونے لگیں تو وہ سر جھٹکتی ہوئی خود کو ان سب فضول سوچوں سے آزاد کروانے لگی۔ حبیب صاحب کے ہزار واویلے کے باوجود خاقان صاحب اپنے فیصلے سے ایک انچ نہ ہلے اور مرجان بیگم کو سبحان بیگم کی زندگی کا لالچ دیتے ہوئے انہوں نے فرشتے کا واپسی حویلے میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس بات پہ منا لیا تو بلکتی
وہ خوفزدہ فرشتے کے رونے میں مزید روانی آنے لگی۔ مورے آئے خدا کے لیے مجھے بچا لیں، مجھے ان فرسودہ نسموں کی بھیٹ نہ چڑھانا۔ اسے سکتی ہوئی جنت بی بی اور زمرد بیگم کے سامنے گڑ گڑائی تو سسکیاں بھرتی لگی۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنا کہ وہ خود مجھے معاف کر دو، اس سب کی وجہ سے میں ہوں، میری ہی وجہ سے یہ سب کیا گیا تھا اور میں اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری جانب کا فیصلہ یہی تھا۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولا تو اس کے آخری الفاظ پہ زمرد بیگم پوری طرح چونکی۔ بننے کا فیصلہ دوسری جانب سے کیا گیا، ان کے لہجے میں بے یقینی لرزاں تھی۔ جی، یہ فیصلہ شہریار آفریدی نے خود کیا ہے، عالیہ نے بھاری نم آلودہ آواز میں جواب دیا۔ تو جہاں اس کے جواب پہ زمرد بیگم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہیں فرشتے کو وہ سیاہ آنکھوں والا بے باک سا مرد یاد آیا جو دیدہ دلری سے اس کو اپنے بازو میں نہار رہا تھا، تو اس سے بے انتہا نفرت سی محسوس ہوئی، مگر ان سب کی چالیں، والے مذمتیں، نفرتیں اور رونا کوئی بھی کسی کام نہ آیا، اور شہریار کے کہے کے مطابق انہیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دلہا قبول کرنا پڑا۔ زمرد بیگم نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کا خود کو دیا گیا سرخ دوپٹہ فرشتے کو اڑایا تو مرجان بیگم کھول اٹھیں۔ بنی ہونے والیوں کو یوں نہیں سجایا کرتے۔ اس نے اس کے سر سے دوپٹہ نوچنا چاہا تو زمرد بیگم نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دکھ سے ان کی سنگدل ماں کو دیکھا، جو بیٹی اس دن کے حوالے سے اپنی طرف سے بھی کوئی ارمان نہ پورے کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ایسی عمر میں تو بیٹیاں مر بھی جائیں تو مائیں ان کی میت کو سنوارتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ماں تھی جو اس کے نکاح پہ اس کے سر سے رنگوں سے بھرا آنچل ہی اتار دینا چاہتی تھی۔ کہا جائے چاہے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہماری بچی کا نکاح ہے، اس کے لیے خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ انہوں نے رسانت سے ان کا ہاتھ پرے کیا تو وہ مارے اہانت کے پھنکار اٹھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کی ان حرکتوں اور خوشی کی وجہ کو، لیکن فکر مت کیجیے، میں آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کے ہوتے سوتوں کی حویلی میں ایسی آگ پھیلاؤں گی کہ وہ بجھا بھی نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی ازلی حسد میں ڈوبی، ان کے کان میں پھنکارتے فرشتے کو غصے سے ایک نظر دیکھتی سائیڈ پہ ہو گئیں۔ ان کی دانست میں ان کی بیٹی آج کے دن بھی ان کی ہی رقیبوں کے گلے کا ہار بنی اپنے غم سلب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حبیب صاحب اور حاقان صاحب نکاح خواں کے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے تو سرخ دوپٹہ اوڑھے بیٹھے فرشتے کو ایک دم سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ سب کچھ یہیں چھوڑتی یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے کہ جہاں کوئی بھی اس کی پرچھائی تک کو بھی ڈھونڈنے نہ سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، اور پھر چند لمحوں کا کھیل تمام ہوا اور اس کے نکاح نامے پہ سائن کرتے ہی اس نے اپنی تمام تر ناپسندیدگی اور نفرت کے باوجود اپنا آپ شہریار میر آفریدی کے نام کر دیا۔ اپنے دانت اندر کر لو، وگرنہ جرگے میں موجود ہر شخص سمجھے گا کہ تم نے اپنے آدمیوں پر حملہ جان بوجھ کے کروایا ہے۔ سجاول اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تو اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے سمیت سب کزنز کے چہروں کو دیکھا جو عجیب کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب حالات کی سنگینی کو نظر انداز کی نکاح ہو جانے کے بعد ایک طرف کھڑے اس کو زنچ کرنے کی ناکام سعی میں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یہ اپنے آدمیوں پر حملہ جان بوجھ کے ہی کروایا تھا، ورنہ کون اتنے ہتھیاروں کے سامنے نہتا جاتا ہے۔ شاہ زیب جلے کٹے انداز میں بولا۔ بیرسٹر شہریار آفریدی، اس نے برشتگی سے جواب دیا تو وہ دانت کچکا کر رہ گیا۔ بیرسٹر صاحب، اب خدارا اپنی منقوہ کو لیجیے یا پھر آج رات کا طعام سسرالیوں کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اچانک ظہیر صاحب کی طنزیہ آواز پہ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا، لیکن چہرے کے تاثرات فوراً کنٹرول کرتے ہوئے ایک نظر ان کے ساتھ کھڑے ایبک آفریدی پہ ڈالتے ہوئے سکون سے بولا، سسرالیوں سے جو چاہے تھا وہ لے چکا ہوں۔ اس کے انداز و الفاظ پہ ظاہر آفریدی کی چھٹی حس بار بار جو الارم دے رہی تھی، وہ اسے اس وقت سننا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے حاکم صاحب کی بلند آواز ایک بار پھر سے پورے جرگے کو متوجہ کر گئی، چونکہ نکاح ہو چکا ہے لیکن ہم بچی کو حویلی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ ان کے الفاظ پہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، جبکہ ان سب میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ صرف شہریار تھا۔ ہم بچی کو حویلی آج سے 4 دن بعد پوری شان سے لینے آئیں گے۔ یہ ہماری حویلی کے پہلے وارث کی شادی ہے، جو چاہے جن بھی حالات میں ہوئی ہو۔
اور بے شک وہ بنی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ 4 دن ہماری بہو یوسف زئی حویلی میں ہماری امانت، اور اگر کسی نے ہماری امانت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اسے امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی تو وہ آفریدیوں کے جواب کا منتظر رہے۔ ایک شعلہ باز نگاہ حاکان صاحب اور عالم صاحب پہ ڈالتے ہوئے حاکم آفریدی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے خاندان کو ساتھ لیے حویلی کے رستے پہ جانب گامزن ہو گئے۔ وہ حویلی جہاں موجود خواتین جانتی ہی نہیں تھی کہ کچھ دیر قبل حویلی کا سب سے بڑا اور لاڈلا سپوت بڑی شان سے اور دھڑلے کے ساتھ کسی کو اپنے سے وابستہ کر کے آ رہا تھا۔ جیسے ہی تمام مرد حویلی میں داخل ہوئے، سب خواتین چوکنا ہو گئیں۔ مورے، مجھے لگتا ہے شہریار خانہ لوگ آ گئے ہیں، جنائشہ بیگم نے بے قراری سے کہا تو نعمت بی بی نے ملازمہ کو بلواتے ہوئے پیغام بھجوایا کہ سب مرد مردان خانے جانے کے بجائے پہلے اندر کی طرف آئیں، تو پھر چند لمحوں بعد سب زنان خانے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، سب نے یک زبان ہوئے کہا۔ کیا فیصلہ رہا؟ جرگے میں سلام کا جواب دیتے ہی نعمت بی بی نے بے قراری سے استفسار کیا تو حاکم اور ظہیر صاحب کی نگاہیں مکانی انداز میں شہریار کی جانب اٹھی، جو پرسکون انداز میں انہیں ہی تک رہا تھا، جو گویا کہہ رہا ہو، بتا دیں، جرگے کا فیصلہ جو تھا اسے آپ لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرنا ہوگا۔ حاکم صاحب نے دھیرے سے تمہید باندھی تو ان کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ جنائشہ بیگم نے استفسار کیا، جبکہ باقی سب بھی استفہامی انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے اور باقی لڑکیاں کمرے کے دروازے پہ کھڑی باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے اعلیٰ یوسف زئی کو پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے بات کرتے ہوئے وقفہ لیا تو سب نے سانسیں روکتے ہوئے انہیں دیکھا، اور یہ ہوا بھی فقط اس معصوم سے ہی جان چھڑوانے کے لیے تھا، مگر ہمیں ان کی اس سازش کو ناکام بنانا تھا، کیونکہ وہ ہماری زمرد کی جینے کی وجہ ہے، تو اس سازش کو ناکام بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے پھر رکے تو جنائشہ بیگم کے دل کو پتنگے سے لگ گئے۔ کیا طریقہ؟ انہوں نے شوہر اور بیٹے کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں اس لمحے شہریار نظریں چرا گیا۔ شہریار کا حاکان کی پوتی کے ساتھ نکاح کیا ہے کچھ دیر پہلے ہم نے۔ انہوں نے بالآخر دھماکہ کیا تو وہ ششدرا سی انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ کیا؟ جنائشہ بیگم نے بے یقینی سے شہریار کی جانب دیکھا، جو ایک ہاتھ صوفے کی ہتھی پہ ہولے ہولے بجادہ زمین پہ نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ شہریار خانہ، آپ نے وعدہ کرنے کے باوجود ونی جیسی فرسودہ رسم کو فروغ دے دیا۔ جنائشہ بیگم کی نم آواز میں تکلیف اور ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے مورے، انہیں ونی نہیں کیا گیا ہے، بس ان کی سوچ کے مطابق ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے ایسا بروقت کرنا پڑا تھا۔ ویسے بھی ونی کی رسم شوہر سے زیادہ اس کے خاندان والے زندہ رکھتے ہیں، تو جب آپ اس چیز کے خلاف ہیں تو کوئی کیسے اسے فروغ دے سکتا ہے؟ اس نے صباؤ کے ساتھ بات مکمل کی تو جنائشہ بیگم کے چہرے پہ تجسس کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ باقی سب خواتین بھی اس کی بات سن کر اب کچھ سوچتے ہوئے پرسکون ہو چکی تھیں۔ لیکن بہو کدھر ہے؟ گل مینا بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندیکھی بہو کے متعلق استفسار کیا تو سب مردوں نے تشکر بھرا سانس لیا کہ ہمیشہ کی طرح ان کی حویلی کی عورتوں نے انہیں سمجھتے ہوئے اتنی بڑی بات کو مسئلہ بنانے کے بجائے ان کا ساتھ دیا تھا۔ بہو بغیر ساس اور بارات کے کیسے رخصت ہو سکتی ہے؟ حاکم صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا تو نعمت بی بی محظوظ ہونے کے بجائے پریشان ہو گئیں۔ لیکن خانہ، آپ سب نے ایسا رسک کیوں لیا؟ وہ بچی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں تو شہریار اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ انہیں تب تک نقصان پہنچا سکتے تھے جب تک وہ صرف ان کی بیٹی تھی، لیکن اب وہ شہریار آفریدی کی بیوی ہے، انہیں وہ بری نظر سے دیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ شہریار کی سنجیدگی سے بھرپور آواز گونجتی سب کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ کل کا چھوکرا ہمارے ہی علاقے میں آ کے ہمیں ڈوز دے کے چلا گیا۔ حاکان صاحب مغلظات بکتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب آپ لوگوں کے ناکام منصوبوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں ہرگز اپنی بیٹی کو ان کے جنگل میں نہیں پھنسنے دوں گی۔ مرجان بیگم بھڑکتے ہوئے بولیں، فرشتے پہ زور زبردستی مت کیجیے گا باجائی، ورنہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ عالم صاحب نے فوراً انہیں تنبیہ کی، مجھے کم از کم اس کل کے چھوکرے سے ڈرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ ناگواری سے بولیں تو عالم صاحب نے یوں انہیں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہیں۔ وہ کل کا چھوکرا آج کا نامور بیرسٹر ہے، وہ آفریدی حویلی کا پہلا وارث ہے
جو ضد اکڑ اور بے خوفی میں باقی میں اپنے باپ کا بھی باپ ہے۔ وہ آفریدیوں کی آدھی سے زیادہ جائیداد کا مالک ہے، اس لیے اس کا اٹھایا گیا ایک قدم ہم سب کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے ان کے داماد کی خوبیوں سے نوازا تو کیا اب اس کی وجہ سے ہم ڈر کے بیٹھ جائیں اور دشمنوں کے ہاتھ رگ تھما دیں؟ ان کی ناگواری لہجہ جو کا توں تھا۔ نہیں، ہم ڈر کے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم اپنی اسی رگ کو استعمال کریں گے، عالم صاحب نے پراسرار لہجے میں کہا تو خاقان صاحب نے چونک کے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے سوال کیا تو مرجان بیگم نے بھی ان کی جانب دیکھا۔ فرشتے کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ وہ وہاں جا کر اسے خود اس بات کے لیے مجبور کرے کہ وہ اسے واپس چھوڑنے جائے، کیونکہ اگر ہم نے ایکشن لیا تو حویلی میں تباہی کے ساتھ ہم اس کروڑ کے اخمیر سے محروم ہو جائیں گے جو وہ اپنی بنی ہوئی بہو کے نام لکھ گئے ہیں۔ جب فرشتے پاس آ گئے تو اسے راستے سے ہٹانا مشکل نہیں رہے گا۔ عالم صاحب نے کمینگی بھرے لہجے میں کہا تو دونوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، اچانک شور کی آواز پہ وہ تینوں چونکے تو دروازے کے پاس کھڑی شجرت سے علیان پہ نگاہ پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خاقان صاحب کرجے تو آج پہلی دفعہ بنا ڈرے بول اٹھا۔ آپ کے گھٹیا پلان سن رہا ہوں جو آج میری بہن کی زندگی اجاڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بے خوف آواز سن کے ان کی آنکھیں مارے غصے کے دہک اٹھیں۔ بکواس بند رکھو اپنی، وگرنہ جو پلان بنایا ہے اس پہ عمل کرنے سے پہلے بھی ابھی تمہارے منہ بولی ماں کو ختم کر کے عملاً تمہیں سمجھا دیا جائے گا، اس لیے اگر ان سب کی زندگی چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھنا، عالم صاحب سفاک لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سانسیں چھین گئے، جبکہ وہ تینوں اس کی سفید پڑتا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ تیر نشانے پہ لگا ہے، اس لیے وہ پرسکون ہوتے ہوئے انہیں یوں ساکھ وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ بس کرو نا فرشتے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب یوں رو رو کے پاگل مت ہو جانا۔ بنفشے نے زمرد بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹی فرشتے کو روتے ہوئے دیکھا تو تکلیف سے بولی، جو ہونا تھا وہ یوں نہیں ہو چکا، بلکہ اب پوری زندگی کے ساتھ چلنا ہے یہ سب۔ وہ روتے چیخی، تو کیا رونے سے یہ سب ختم ہو جائے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کے آنسوں میں مزید تیزی آئی۔ نہیں، شاید یوں رونے سے میں ختم ہو جاؤں تو یہ سارا تماشا ہی ختم ہو جائے۔ وہ خود ترسی کو خود اذیتی کے احساس کے ساتھ بولی تو زمرد بیگم نے دہل کے اسے دیکھا۔ ایسے کفری الفاظ نہ بولو میرا بچہ، ضروری تو نہیں کہ ہر وینی ہونے والی لڑکی کی قسمت زمرد جیسی ہو، بلکہ تم یقین رکھو کہ شاید تمہاری قسمت کا ستارہ بلند ہو۔ اس کے بال ہولے ہولے سنوارتی بولی تو اس کے آنسوں میں روانی آئی۔ مورے مکافات عمل بھی تو اسی دنیا میں ہوتا ہے جو کل اس حویلی والوں نے کیا، آج ان کی بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سب بچے چونکہ زمرد کے آفریدی خاندان سے تعلق سے بے خبر تھے، اس لیے وہ تڑپ کے بولی، مکافات عمل بجا ہے، لیکن عالم یوسفزئی اور شہریار آفریدی میں فرق بھی تو ہوگا نا۔ انہوں نے نپے تلے انداز میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے تڑپتے دل کو کیسے سکون آ سکتا تھا جبکہ اس شخص کی بے باک اور ضدی طبیعت سے وہ پہلے سے ہی باخبر تھی۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جس لالے کی شادی کے لیے اتنے ناپ تھے، ان کی شادی کی اطلاع ایسے اچانک ملے گی بنا کسی تیاری کے۔ شہیر گل نے صدماتی انداز میں کہا تو کمرے میں موجود تمام لڑکیوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ تو اور کیا، اب کپڑے بنوائیں، ڈھولکی رکھیں یا خود کی تیاری کریں؟ سب کے اپنے اپنے دکھ تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً یاد کرتی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آپ سب جلدی کرو نا، واپس آ کے ہم نے سب رسمیں بھی شروع کرنی ہیں نا، اس لیے یہ دکھڑے واپس آ کے رونا۔ زرداد جلدی مچاتی ہوئی انہیں ساتھ لے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ حویلی میں شہریار کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ سب پورے جوش و خروش سے یہ شادی کر کے سب کو بتانا چاہتے تھے کہ بنی کی گئی لڑکیوں کو صرف بے عزت نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں پورے مان اور عزت کے ساتھ رخصت بھی بیاہ کے رخصت کروایا جا سکتا ہے۔ زمرد بیگم کے کمرے سے نکلنے کے وہ لڑکھڑاتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو چند ہی لمحوں بعد مرجان بیگم ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چونکی۔ میں جانتی ہوں کہ آج جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک بہن کو بھائی کی وجہ سے قربانی دینی پڑی، مگر اس سب کی ذمہ دار وہ آفریدی ہیں جن کے گھناؤنے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اس کا حال احوال پوچھتی سیدھا مطلب کی بات پہ آئیں تو ان کے آخری الفاظ پہ وہ چونکی۔
آفریدیوں پہ حملہ کرنے والے ہمارے آدمی نہیں تھے بلکہ وہ انہی کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہم پہ الزام لگایا، اور یہ سب پھر ان کی چال تھی کہ کیسے بھی کر کے اس گھر کی لڑکی کو وہاں لے جائیں اور اپنے ناجائز مطالبات منوا سکیں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے پتے کھیل رہی تھیں۔ اگر وہ اتنے ظالم ہیں تو آپ لوگ کیوں مجھے وہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ سسکی۔ ہم تمہیں ایسے یہاں نہیں رکھ سکتے کہ یہ جرگے کا فیصلہ ہے، بلکہ تمہیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن وہاں جا کے وہ اب دھیرے دھیرے اس کا دماغ اپنی مٹھی میں کرتی اس کے ذہن کو آفریدیوں کے خلاف گندا کرتی ہوئی مطمئن انداز میں وہاں سے نکلی تو غمگین سی فرشتے وہیں ڈھیر سی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے موبائل میں میسج ٹون ہوئی تو اس نے آلکسی سے موبائل اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کسی اجنبی نمبر سے کوئی ویڈیو آئی تھی۔ ویڈیو ابھی اوپن ہی ہوئی تھی کہ اگلے پیغام نے اس کی دھڑکنیں روک دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی میں ہونے والی ہر رسم میں آپ میرے ساتھ موجود ہوں تاکہ میں ان پلوں کو پوری خوبصورتی کے ساتھ محسوس کر سکوں۔ اس کی ساکت نگاہ اس نمبر کی بھیجی والی ویڈیو پہ مرکوز تھی جہاں ڈھولک اور علاقائی گیتوں کے بجنے کی آوازوں نے اس پہ یہ واضح کر دیا کہ اسے یوں میسج کرنے کی جرأت کون کر سکتا ہے۔ اس کی بے یقین اور شدرا نگاہیں اب پلے ہوئے ویڈیو پہ مرکوز نمودار ہوتے چہرے پہ نمایاں ہوتی سی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بے پناہ عداوت و نفرت کے باوجود اس کا دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے اس شخص سے متعارف کروا گیا۔ آئیں آپ کو اس کی نئی فیملی سے تھوڑا متعارف کرواتا ہوں۔ ویڈیو آن ہوتے ہی اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ کب سے آتی زوردار ڈھولکی اور علاقائی گیتوں کی آواز اس کی سماعتوں پہ ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس پر سونے پہ سہاگا، اس کا موبائل اس کے بے حد نزدیک اور منہ کے بولے جانے والے جملے اور اس کے لہجے سے عیاں ہوتے اطمینان نے اس کے تن بدن کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کیمرہ کسی اور کی طرف مرکوز ہوتا وہ طیش کے عالم میں ویڈیو بند کرتی اس نمبر کو بلاک کر کے پھوٹ پھوٹ کر اور رونے لگی۔ خانم ٹھیک کہہ رہی تھیں، یہ تم لوگوں کی خوشی اور اطمینان صاف ظاہر کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ فیصلہ بدلے کے لیے کیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ غلط فہمی کی اونچی مسند پہ بیٹھی وہ پرعزم انداز میں سوچتی اس شخص سے نفرت کرنے کے لیے اپنے دل کو نئے سرے سے مضبوط کرنے لگی جس سے چند گھنٹے قبل اس کا تعلق جڑا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، شہری مردان خانے کی جانب خوبصورت و کشادہ لان میں کرسیاں بچھائے بیٹھے وہ سب ڈھولکی کی آوازیں سنتے اپنی ہی گفتگو میں مصروف تھے جب شہریار کے خوبرو چہرے سے چھلکتے اطمینان کو دیکھتے ہوئے شاہزیب کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اپنی سیاہ قمیض کی داہنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس نے بے نیازی سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولنے کی اجازت دی۔ یہ ہم پہ جو حملہ ہوا ہے یہ سب دشمن کی ہی چال تھی یا پھر یہ تمہاری ایمرجنسی شادی کروانے کا کوئی پری پلان ایکشن تھا؟ اس نے ہلکا سا آگے کو جھک کے بیٹھتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا تو سب اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے جبکہ اس کے سوال پہ حسب توقع اس نے زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ اگر یہ سب پری پلان ہوتا تو میں ان پستولوں اور بندوقوں کے بجائے کلاشنکوف کا انتظام کرتا۔ ایک سرد نگاہ اس کے زخمی بازو پہ ڈالتے ہوئے اس نے جس سپاٹ انداز میں کہا وہ سب اگر اس کے مزاج سے واقف نہ ہوتے تو ضرور خائف ہو جاتے۔ انتظام اگر کلاشنکوف کا ہوتا تو بارات لے کے کیسے پہنچتے؟ سجاول نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا تو اس نے گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شہریار آفریدی کو بارات کے لیے لے جانے کے لیے بس ایک سائن کی ضرورت تھی جو اسے مل چکا ہے، اس لیے اب تو بارات لے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا چاہے میدان میں کلاشنکوف والے اتریں یا بندوق والے۔ وہ پرسکون اور مضبوط انداز میں بولتا ان پر اپنے ارادے پوری طرح واضح کر گیا۔ یہ انداز مجبوراً شادی کرنے والوں کے تو نہیں لگ رہے بیرسٹر صاحب؟ شہیر نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ مجبوراً کوئی مجھے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجبوری میں کر رہا ہوں۔ اپنے مخصوص بلنٹ انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو سب کے منہ شوق سے کھل گئے۔ تو پھر کیا تم؟ شاہزیب نے مارے حیرت کے بعد ادھوری چھوڑ دی۔ تم نے فرشتے، میرا مطلب ہے بھاجائی کو کہاں دیکھا؟ شہیر جو روانی میں بول رہا تھا اس کی گھوری پہ فوراً لہجہ بدلتے ہوئے بولا تو وہ ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالتے ہوئے ان کے حیرت و بے یقینی کی زد میں لپٹے سوالوں کا کمال بے نیازی سے صرف ایک نظر کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تو وہ سب پیچ و تاب کھاتے اس کے پیچھے لپکے۔ خانم اب اتنے سے وقت میں کیسے تیاری کریں گے ہم؟
سرتاج جھنجھلائی سی زنائشی بیگم سے گویا ہوئی، جو خود بھی بہت مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ جا کے اپنے آغا جان سے پوچھو اور ان کے ساتھ جا کے ہی بازاروں کے چکر لگا کے خریداری مکمل کر لیں۔ ملازمہ کو تیزی سے ہدایت دیتی اسی کے انداز میں بولی تو زرثانگہ کھلکھلا اٹھی، کیونکہ سب خواتین جہاں فرشتے کے لیے متفکر تھیں، وہیں انہیں یہ شکوہ تھا کہ 4 دن کے بجائے زیادہ دن کر لیتے، شادی کی تیاری اچھی ہو جاتی۔ آپ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، بابا جان نے کہا ہے کہ کل کپڑے والے حویلی پہنچ جائیں گے، سب اپنی مرضی سے پسند کر لیجیے۔ اسی طرح باقی چیزوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، اس لیے ٹینشن فری ہو کے لالا کی شادی انجوائے کریں اور رات کو ہونے والے اپٹن کی رسم کی تیاری کریں۔ زرثانگہ بے فکر لہجے میں بولتی ان سب کی تسلی کروانے کی غرض سے بولی تو سرتاج گہرے سانس بھرتی وہیں اسی کے ساتھ دھستی ہوئی بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کا وقت لائے، میں تو کبھی اتنی ایمرجنسی میں شادی نہیں کروں، بلکہ میں تو 2 ماہ پہلے ہی تیاری شروع کر دوں گی تاکہ تسلی سے شادی ہو میری۔ شہر گل ان دونوں کے پاس آ کے بیٹھی آواز بلند اپنے خیالات کا اعلان کرنے لگی، جو خوش قسمتی سے مسرور سے ماروں کی سماعت سے بچ گیا۔ جتنا اتاولا تمہارا متوقع دولہا لگتا ہے تو یہی ہے کہ وہ تمہیں خبر ہونے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ سرتاج نے فوراً اس کے خیالات میں حقیقت کا عنصر ڈالا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اب ہر اتاولے کی قسمت شہیر لالا جیسی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اپنے تاثرات فوراً قابو میں کرتے ہوئے وہ گل بولی تو دونوں مسکرا اٹھیں، لیکن جو لالا کا دوست ہو اس پہ تھوڑا بہت تو اثر ہوگا نا۔ زرثانگہ آنکھیں گھماتے ہوئے شہر کا حوالہ دیتی بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بلش کر گئی۔ یہاں ہم لالا کی شادی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ میری شادی ڈسکس کرنے کے لیے۔ اس نے فوراً سے پیشتر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ یہ ڈسکشن شروع کس نے کی تھی؟ سرتاج نے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ڈٹائی سے ہنس دی۔ اٹھ جاؤ، اب سب اوپر اور نیچے ہال میں پہنچو، کپڑے والا آ چکا ہے، آ کے کپڑے پسند کر لو۔ آئلہ بیگم کی آواز سن کر کمروں میں چھپی سب لڑکیاں جلدی سے باہر نکلتی ہال کی جانب بڑھ گئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ موبائل فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے شہریار کو سجاول کی اچانک آواز نے چونکایا تو اس نے گردن گھماتے ہوئے آبرو اچکاتے ہوئے اس سے اس کی مخاطب کرنے کی وجہ مانگی۔ اتنے مگن انداز میں موبائل کو کیوں گھور رہے ہو؟ مسز شہریار کا میسج تو نہیں آیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اگرچہ یہ سنجیدگی بس لہجے میں ہی تھی جبکہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ مسز شہریار ایسے اونچے ہتھ کنڈوں کو استعمال نہیں کرتیں، بلکہ وہ کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے روبرو بلاتی ہیں۔ ایک تپتی سی نگاہ موبائل اسکرین پر جمگاتے فرشتے کے نمبر پر ڈالتے ہوئے وہ اس کی بلاک کرنے والی حرکت کو یاد کرتے ہوئے سلگتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تو سجاول چونکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھابھی سے رابطہ ہوا تمہارا؟ اب کی بار سجاول مکمل سنجیدہ سا گویا ہوا تو شہریار موبائل پاکٹ میں ڈالتا اس کی جانب مڑا۔ اپٹن کی رسم شروع ہو گئی ہے؟ وہ اس کے سوال کے جواب میں یکسر الٹ سوال پوچھتے ہوئے انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے حویلی کی سجاوٹ دیکھنے لگا۔ ہاں، ہونے ہی والی ہے، اسی لیے تمہیں بلانے آیا ہوں۔ کھوجتی نگاہوں سے اس کے چہرے پہ جمائے وہ آرام سے بولا تو شہریار اب مسکرا اٹھا۔ چلو پھر تمہاری بھابھی کو اپٹن لگا کے آتے ہیں، کیونکہ اس رسم پہ اصل حق تو دلہن کا ہوتا ہے۔ دائیں کان کی لو کو مسلتے ہوئے مزے سے بولتا ہوا آگے بڑھا تو ہولناک سے سجاول کو جھٹکا لگا۔ شہری رک، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ بے اختیار ہی اس کا بازو تھامے ہوئے اسے روکتے ہوئے بولا۔ بیوی سے ملنے کون سے پاگل پن کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ تیکھے انداز میں بولتا نرمی سے اپنا بازو چھڑوا گیا۔ شہری پلیز، تم جانتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سجاول نے سنجیدگی سے اسے بہت کچھ باور کروانا چاہا۔ ریلیکس، میں سمجھ رہا ہوں سب، لیکن تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد سمجھتے ہوئے اس نے اب کے آہستگی سے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو سجاول وہیں کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا آغا جان، اب ہمارے دشمن ہماری دہلیز پہ آ کے دھڑلے سے ہماری لڑکی لے جائیں گے۔ مرجان بیگم تیش میں بولتی خاقان صاحب کے سامنے پڑے صوفے پہ ٹک گئیں۔ بہو بیگم، صبر کا دامن تھامے رکھو، جو ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی آج سے ٹھیک ہفتے بعد ہو جائے گا۔ ہماری راہ کا سب سے بڑا کانٹا حالیاً اپنی مرض سے مندر سے ہٹ جائے گا اور ہمارے دشمن کبھی بھی ہماری دہلیز تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو منہ کی کھائیں گے۔ خاقان صاحب اپنے منصوبہ مکمل کرتے ہوئے بہت خوش اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں آغا جان، میری بیٹی افریدیوں کی حویلی میں نہیں بسنی چاہیے، کیونکہ مجھے صرف
ان کی بربادی چاہیے۔ وہ شفاف لہجے میں بولتی برسوں پہلے کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی، جب ان کی ہزار چاہنے کے باوجود، ان کی بے پناہ محبت اور جنونیت دکھانے کے باوجود ایبک آفریدی نے ان پہ آئلہ آفریدی کو ترجیح دی تھی۔ یہ بات آج تک کوئی نہ جان پایا تھا کہ مرجان بیگم کی آفریدیوں سے نفرت ایبک آفریدی سے شدید ترین محبت سے تھی، وجہ سے تھی۔ کمرے سے کیوں نہیں نکلتی ہو تم؟ بنفشے اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس سے مخاطب ہوئی، جو سفید قمیض کے ساتھ ملٹی کلر کے شلوار پہنے، اس کا ہمرنگ دوپٹہ اوڑھے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کروں کمرے سے نکل کے میں؟ سپاٹ لہجے میں بولی تو بنفشے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ پہلے کیا کرتی تھی نکل کے؟ اکٹھے مل کے ہی بیٹھتے تھے نا، تو اب بھی بیٹھنا ہے۔ وہ اس کی حالت سمجھتی ہوئی ضبط سے بولی، پہلے اکٹھے مل کر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، لیکن اب تو کرنے کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ترسی سی کیفیت میں بولی تو بنفشے کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم اچھا گمان بھی تو کر سکتی ہو نا؟ بنفشے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، اچھا گمان تب کیے جاتے ہیں جب کسی کے بارے میں ناواقف ہوں، لیکن ان کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، ایسے میں کون سے اچھے گمان رکھوں میں؟ وہ نم لہجے میں بولتی اسے بے چین کر گئی۔ بنفشے، آپ کو بڑی خانہ بلا رہی ہیں۔ اچانک دستک کے ساتھ ہی ملازمہ کی بلند آواز گونجی تو اس نے مزید بات چیت کا ارادہ ترک کرتی بنفشے سے ملتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تو فرشتے گہری سانس بھرتی اپنا تکیہ سیدھا کر کے رکھتی بنا دروازہ لاک کیے لیٹ گئی۔ اسے لیٹے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری، جب اچانک کھٹکے کی آواز سن کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں تو اس نے ایک سوئی سوئی نگاہ کمرے میں دوڑاتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کی، لیکن اچانک ہی عجیب سے احساس کے لپیٹ میں آتے ہی وہ آنکھیں کھولے ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اٹھ کے بیٹھتے ہی جیسے اس کی نگاہ گھمائی تو اس کے وجود کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا، جس کی شدت سے اچھلتے ہوئے اپنے بیڈ سے اتری۔ تم؟ اس کی بے یقینی اور شجدہ نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جو سفید کرف لگے شروع میں سیاہ چادر اوڑھے اس وقت پورے ماحول پہ چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے سے نگاہیں ہٹتی ہوئی کمرے کے دروازے پہ گئیں تو اس کو لاک دیکھ اس کی سانسیں تھمنے لگیں، جبکہ دوسری جانب ارد گرد سے بے پرواہ شرار خمار آلود نگاہوں سے سفید اور ملٹی کلر کے کمبینیشن کے شلوار قمیض میں ملبوس فرشتے کو والہانہ انداز میں تکتا دل کے نہا خانوں میں چھپانے لگا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ وہ کانپتے مگر خوفزدہ انداز میں بولتی بلا ارادہ پیچھے کو کھسکی، جبکہ اس کی اس حرکت کو گہری نگاہوں سے ملاحظہ کرتا شہریار اس کے طرز تخاطب پہ بری طرح بگڑا۔ عزت سے بلائیے اور بلوانے پہ یقین رکھتا ہوں، اس لیے آئندہ یہ بات دہرانے کی نوبت نہ لائیے گا، اور رشتوں کے احترام اور لحاظ کے مطابق پکاریں تاکہ انہیں بلانے میں بھی لذت محسوس ہو۔ اپنے مخصوص انداز میں سے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کی بات پہ بری طرح خجالت کا شکار فرشتے ہوش میں آئے اور اسے ایک غلط یاد آیا کہ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ دشمن موجود شخص ان کا دشمن لے تو اس کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اگر آپ میرے نزدیک آئے تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اس کی طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے کانپتے لہجے میں اسے وارن کیا تو اس نے محفوظ تاثرات چہرے پر سجائے ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ بغیر باراتیوں کے دلہن لے کے جانی پڑے گی مجھے، اس نے ذمینہ انداز میں کہتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا تو اس کی بات سن کر فرشتے کے چہرے کا رنگ بڑی سرخی سے بدلا۔ یہ کیا نکال رہے ہیں آپ؟ اس کی بات سے پریشان اس نے جب اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا دیکھی تو گھبرا اٹھی۔ 2 دن قبل چونکہ دلہن کو ساری رسموں اور جوش و خروش کے ساتھ لے جانے کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ آپ کو ہر رسم میں شامل کرنے کی کوشش ہے۔ اس نے ڈبیا کھولتے ہوئے گہری نگاہوں سے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا، جس کی شدید نگاہیں اس ڈبیا پہ رکھی گئی اپٹن پہ مرکوز تھیں۔ نئی خانم مورے دور رہیں مجھ سے، اس کے اٹھتے قدموں پہ نظریں جمائے وہ بے ربط انداز میں مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس کے بڑھتے قدم نہ رکے۔ مسز شہریار آفریدی، اگر آپ کی اس خوبصورت آواز کو سنتے ہوئے اگر اس حویلی کے کسی ایک بھی فرد بھی اس کمرے کی دہلیز کو پار کیا تو اگلے آدھے گھنٹے میں آپ آفریدی حویلی میں موجود ہوں گی۔ اس کی مزاحمت پہ چوٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص انداز میں اسے متوقع نتیجے سے آگاہ کیا تو وہ مارے بے بسی کے لب زور سے بھینچتی اس کی سیاہ آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کی جنبش کے ساتھ جکڑ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ خود پہ ظلم مت کریں، اس نے بھاری انداز میں کہتے ہوئے
قدم آگے بڑھائے تو اس کی بات ناسمجھی سے سنتی وہ اس سے اپنے اس قدر نزدیک دیکھ بوکھلا کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یوں وقت ضائع کرواتے ہوئے مجھے خود میں الجھانے کی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ نرمی سے اسے بازو اپنے گرفت لیتے ہوئے اس نے بڑی سہولت سے اسے اپنے نزدیک کیا تو وہ بے اختیار مچل اٹھی۔ نہیں پلیز! اس کے لب بے ساختہ ہلے جن کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپٹن سے بھرا دایاں ہاتھ اس کے دائیں رخسار پہ ملا تو فرشتے کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پہ جا گرا۔ یہ آنسو میرے دل پہ کس قدر گہرا گزر رہے ہیں یہ بات پرسوں ملن بتاؤں گا، لیکن یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج میری قربت پہ آنسو بہاتے ہوئے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کل کو آپ میری قربت میں کھلکھلائیں گی۔ اس کی باتیں رخسار پہ اپٹن ملتے اس نے پرشدت لہجے میں بولتے ہوئے دھیرے سے لب اس کی نم پلکوں پر دھرے اور پھر دھیرے سے چہرہ اس کے بہت نزدیک لاتے ہوئے اس نے اپنا بائیں رخسار اس کے دائیں رخسار سے مس کیا تو اس کے لمس کی حدت سے دہکتے ہوئے وہ لرز اٹھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوا نہ سکی۔ یہ ہم دونوں کی شادی کی رسم ہے جسے ہم مل کر منانا ہے۔ اس کی کمر کی گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اس کی بائیں رخسار کی جانب جھکا تو اس نے بے اختیار چہرے پرے موڑا۔ جتنا خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گی میں لپک کر آپ کے قریب آن بھٹکوں گا، اس لیے مجھ سے بھاگنے کی اتنی کوشش مت کریں کہ میں آپ کے رگ رگ میں اتر جاؤں۔ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اب کی بار پرشدت انداز میں اس کے بائیں رخسار سے اپنا دایاں رخسار رگڑا تو برڈ کی چبھن سے وہ سسک اٹھی۔ اس کی سسکی کی آواز پہ شیار کی شوق نگاہوں اس کے ہونٹوں پہ گئیں تو فرشتے نے فوراً اپنے ملٹی کلر کا دوپٹہ اپنے ہونٹوں پہ رکھا، جبکہ اس کی معصوم سی کاوش پہ وہ کھل کے مسکرا دیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پہ آہانیت کا شکار فرشتے بری طرح مچلی۔ چھوڑیں مجھے آپ، ورنہ میں سچ میں شور مچا دوں گی۔ آپ مجھے یہاں سے لے کر جانے سے پہلے آغا جان آپ کو مار دیں گے۔ اس کی گھبرائی نگاہوں کے شوخ تقاضوں سے گھبراتی وہ اس کی دھمکیوں سے منبرہ ہوتی ہٹلے لہجے میں بولی تو وہ بغور اپنی باہوں میں مچلتی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے لمس اور باتوں سے پیدا ہونے والے احساس کو غصے کی آڑ میں چھپانے کی پوری کوشش میں تھی۔ جانم اگر سچ میں شور مچانے کی کوشش کی تو میں سچ میں اس دوپٹے کے نازک سی دیوار کو ہٹاتا وہ سب کر جاؤں گا جو سوچ کر آپ نے حفاظتی بند اپنے چہرے پہ سجایا ہے۔ بے باک و زمینہ انداز میں بولتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں پہ دھرے ہاتھ کے نیچے دبے دوپٹے پہ گہری نگاہ ڈالی تو فرشتے کی سانس سست پڑنے لگی اور وہ بے ساختہ خود میں سمٹتی چلی گئی۔ پریشان نہیں ہوں، ہر کام باضابطہ طریقے سے کروں گا، ابھی چلتا ہوں، کل انشاءاللہ مہندی کی رسم کرنے آؤں گا۔ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی جانب جھکا تو دل میں نفرتوں کا الاؤ بھڑکائے کھڑی فرشتے اس لمحے اس کی دھمکیوں کے باعث نہ جانے کس مصلحت کے تئیں لب بھینچتی اپنے آواز کا گلا گھونٹنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے شدت بھرا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہی اس کی ضبط کا شیرازہ ہولے سے بکھرا اور اس کے لب سرسرائے۔ شہریار بے ساختہ اور بلا ارادہ اس کے ہونٹوں سے نکلتے اس چند حرفی نام نے جہاں اس کی گردن پہ جھکے شہریار کو ششدر کیا تھا وہیں اپنی بے اختیاری پہ ہک دک سی کھڑی فرشتے اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ اس کی بے اختیار حرکت پہ وہ بے خود شہریار کی نگاہیں اس کے کپکپاتے ہونٹوں پہ مرکوز تھیں۔ جبھی اپنی بے ساختہ حرکت اور اس کی نگاہوں کی بے باک لمس پہ پوری طرح گھبرائی فرشتے سختی سے اپنے لب بھینچ گئی اور نہ جانے کس جذبے کے تحت ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ بہت ظالم ہیں آپ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولتا ہے، گہری نگاہ اس کے پیوست ہونٹوں اور متغیر رنگت سے سجے چہرے پہ ڈالتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ جا رہا ہوں ابھی میں، لیکن اگلی بار اگر میری شدتوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہوئی تبھی ایسی بے اختیاری دکھائیے گا۔ اپنے مخصوص انداز میں اسے زمینی سی دھمکی دیتے ہوئے وہ اس سے نہ جانے کس احساس سے کانپتے وجود پہ گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کچھ قدم پیچھے کو ہٹتا چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بے باک اور پرتپش نگاہوں کی لپک سے فطری طور پہ بوکھلاتے فرشتے نے بے اختیار روک بتلا تو شہریار کو جیسے ہوش آیا۔ میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، وگرنہ شاید کبھی نہ جا سکوں۔ گہرا زمینہ لہجہ فرشتے کی سماعتوں میں اترا تو حیا و بے بسی کے احساس سے اس کی پلکیں نم سی ہونے لگیں۔ خدا حافظ! سر سے اس کے انتہائی قریب آ کے ٹھہرتے ہوئے اس نے اس کی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر ایک گہری نگاہ اس کے وجود پہ ڈالتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔
جبکہ اس کی اس اچانک اسلوبتی قربت سے بے حال فرشتے وہیں بیڈ پہ گرتی اچانک پھٹ پھٹ کے رونے لگی۔ اس کی روئیں سے دعا نکل رہی تھی کہ اسے اس شخص کی شدید نفرت ہو جائے، اس قدر کہ یہ شخص اگر سامنے آ کے اسے اپنی شرعی حق سے زیر کرنا چاہے تو وہ اس کے سامنے پسپا نہ ہو۔ بیڈ پہ اوندھے منہ پڑے روتی ہوئی ایک ہاتھ بیڈ شیٹ کو دبوچے ہوئے تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ رخسار صاف کرنے کے لیے رخسار سے ٹکرایا تو وہ وہاں لگے اپٹن کو محسوس کر کے اس کے اندر اس دفعہ پھر سے نفرت کے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ چوکننا نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا بے چینی سے اسٹیئرنگ بجا رہا تھا جب اچانک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے عجلت میں سیٹ پہ بیٹھا۔ چلیں، اس کے انداز کے برعکس اس کے لہجے میں موجود ٹھہراؤ اور سکون پہ وہ جل ہی اٹھا۔ ارے نہیں، اتنی جلدی تو نہیں جا سکتے نا، اپنی ساس محترم کو سلامی نہیں دو گے؟ وہ اس کے 10 منٹ کے 1 گھنٹے میں تبدیل ہونے پہ تپا تپا سا بولا تو شہریار نے دھیرے سے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ یہ وقت خاص اپنی بیگم سے ملنے کا تھا، سو مل لیا، جبکہ ساس محترم سے دن کے اجالے میں ملیں گے۔ اس نے ایک مخصوص سے بے نیازہ لہجے میں جواب دیا تو گیئر تیزی سے بدلتے سجاول کی نظر جیسے ہی اس کے کپڑوں پہ پڑی تو اس کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی۔ ساس سے نہ ملنے کی وجہ کیا؟ اپنی بیگم سے ہونے والی دھلائی تو نہیں؟ اس نے شرارتاً کہتے ہوئے اشارہ اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا جہاں موجود لاتعداد سلوٹیں حالیہ کارروائی کی روادات سنا رہی تھیں۔ سجاول کے اشارہ کرنے پر جیسے ہی اس نے خفیف سی گردن جھکا کے اپنی قمیض کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے اچانک ایک مسکان سی بکھر گئی جسے اس نے احساس ہونے سے فوراً پہلے اپنے ہونٹوں تلے دبایا۔ اگرچہ بیگم سے محبت ہے، حد و حساب ہے، لیکن ایسے ثبوت دینے سے قاصر ہوں، اس لیے تمہارا بے بنیاد شگوفہ فضول ہے، اس نے بلا کی پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے اس کی بات کی تردید کی۔ تمہارے متعلق شگوفے کیا؟ ہمارے ہر سوچی یا کہی گئی بات فضول ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم اب اس کی فکر نہیں کرتے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی آسانی سے حویلی سے ہو کے واپس کیسے آ گئے ہو؟ سجاول نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اختتام متجسس لہجے میں کیا تو اس کو گھورتے شہریار کے ہونٹوں پہ اس کی آخری مسکان مچل گئی جسے اس نے چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ حویلی کا داماد ہوں، اب مجھے دھکے دے کر نکالنے سے تو رہے، اس نے محفوظ لہجے میں کہا۔ ہاں، وہی داماد جسے اس کی بیوی اور سسرالی گھاس نہیں ڈالتے، اس لیے لے دے کے ملازم ہی بچتے ہیں جنہیں تمہارے عظیم عہدے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ سجاول نے ترچھی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب کی بار سیر کو سوا سیر ٹکرانے کی کوشش کی، جس کا خاطر خواہ اثر اسے ایک دھموکے کی صورت میں ملا، لیکن وہ کمینگی سے ہنستا اپنی شانت ہوتے دل کے ساتھ گاڑی کی اسپیڈ بڑھا گیا۔ لالا، یہ کیسی شادی ہے اتنے پرسکون میں؟ نہ کوئی ڈھولک، نہ کوئی بینڈ باجا۔ سرسانگا نے جیسے ہی شہریار کو زنان خانے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ دھپ دھپ کرتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اس کے پاس صوفے پہ بیٹھی بلا تکلف شروع ہو گئی۔ بینڈ باجا کل تمہارے اور ہم سب کے بھاجائی بجائیں گی، وہ بھی تمہارے لالا کا، اور ڈھولک کہتی ہو تو ابھی یہ موٹو کا سر بجانے لگتا ہوں۔ شہین نے حسب عادت شہریار کے بولنے سے قبل ٹکڑا توڑا جواب دیا تو شہریار نے خونخوار گھوری سے اسے نوازا۔ میرا سر بجانے کے بجائے اگر تم اپنے یہ ہاتھی نما دانت ہولے سے بھی بجاؤ تو کسی ڈھولک سے کم نہیں ہوں گے۔ شاہزیب نے خود پہ اس کا حملہ محسوس کرتے ہوئے بنا شہری کی گھوری کو خاطر میں لائے خود سے اپنے دل کی تسکین پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی کی بھی مجھے آواز آئی تو تم لوگوں کے خود ساختہ ڈھول سمیت اس علاقے سے غائب کروا دوں گا۔ اچانک وہ اپنے مخصوص سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو دونوں فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، جبکہ وہ بہت خوش ہوتی سرسانگا کی جانب متوجہ ہوا۔ بچے، آپ جانتی ہو کہ شادی کن حالات میں ہو رہی ہے، اس لیے جو ہو رہا ہے اسے انجوائے کرو۔ کل اپٹن کی رسم ہوئی، آج مہندی کی، انجوائے کرو۔ اور جہاں تک بات ڈھولک ڈھمکے کی تو تھوڑی دیر میں سارا انتظام ہو جائے گا، وہ اب کے لہجے میں نرمی سموئی سرسانگا سے کہتا زونائشہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ لالا، ہم لوگ مہندی کی رسم اکٹھے۔ سرسانگا نے شیر گل اور تاج کے اشارے پہ بات کرنے کی کوشش کی جو اس کی ایک نظر سے ہی دب گئی۔ اکٹھی رسم میں بھی مہندی مجھے ہی لگانی ہے تو میں آ جاؤں گا، زنان خانے میں کر لینا اب آپ لوگ جو آپ لوگ کرنا چاہو، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا ادھر سے نکلا تو سرسانگا سمیت شہیر و زیب نے بھی پرسکون سانس خارج کی۔ نہ جانے ہٹلر کے ساتھ بھاجائی گزارا کیسے کریں گی؟ شاہزیب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ جب سرسانگا، زرتاج اور گل نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ فوراً جوش بوش ہوا۔ اچھا، اب ندیدوں کی طرح مجھے نہ نگلو، جا کے مہندی کی تیاری کرو، رات کو مہندی کا کھانا کھانا۔ اس
اس نے بات پلٹتے ہوئے انہیں کام سے لگایا تو وہ نادیبی نگاہوں سے انہیں گھورتی اپنے کمروں کی جانب چلی گئیں، جبکہ وہ دونوں بھی اب شہریار کے پیچھے زنائشہ بیگم کے کمرے میں چل دیے تھے۔ دستک کی زوردار آواز پہ اس نے قسمبندی سے کروٹ لیتے ہوئے چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپانا چاہا، لیکن اچانک ایک نامانوس سی احساس کے تحت اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ نیند کے خمار میں بوجھل سرخ ہوتی آنکھیں اس نے بغور اپنے بازوؤں پہ گڑیں، لیکن وہاں کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ کرتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ مکانی انداز میں اس کے گال سے ٹکرایا تو اسے کرنٹ سا لگا۔ ہو چکی ابتن اس کے گال پہ تھوڑا اکڑاؤ پیدا کر چکی تھی، اور یہی اکڑاؤ محسوس کر کے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اور اب آنکھیں کھلتے ہی اس کا پورا وجود ہل گیا تھا۔ تو کیا وہ سچ میں یہاں آیا تھا؟ اپنے آپ سے کہتے ہوئے اس کی گزری رات کو بیتے ہوئے پل یاد آئے تو اس کا پورا وجود جھنجھنا اٹھا۔ اسے اس لمحے اپنے گالوں پہ لگی ابتن سے زیادہ اپنے وجود سے لپٹتی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جو اس کی دھڑکنیں مدھم کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے اتنے پہرے کے باوجود میرے کمرے میں اتنی دیر گزار کے جا سکتے ہیں؟ جو باتیں وہ رات کو اس کی اچانک آمد اور گستاخیوں کے باعث سوچ نہ پائی تھی، وہ آنکھ کھلتے ہی اس پہ حملہ آور ہونے لگیں، لیکن اگلے ہی لمحے ایک دفعہ پھر دستک ہونے والی زوردار دستک پہ وہ اچھل سی گئی۔ لاشعوری طور پہ اس نے فوراً اپنے دونوں گال اپنے دوپٹے سے رگڑے۔ کون؟ اس نے آہستگی سے استفسار کیا۔ بی بی خان بلا رہی ہیں تم کو، آ کے ناشتہ کر لو۔ ملازمہ کی پاٹدار آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آئی اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، لیکن نیچے اترتے ہی جب نگاہ بڑے سے آئینے پہ پڑی تو سسک اٹھی۔ رات کے اندھیرے میں 2 انگلیوں کے برابر ابٹن میرے منہ پہ مل گئے۔ تم کیسے میرے ارمانوں کو دوبارہ جگا سکتے ہو، جو میرے یہ سوچتے ہی مر چکے ہیں کہ میری زندگی کا ایک خاص مرحلہ اس علاقے کی فرسودہ رسم و رواج کھا گئے ہیں، اور تم جو اپنے علاقے کے پڑھے لکھے آدمی بنتے ہو، تم اس رسم کے ذریعے برسوں پرانی دشمنی کو فروغ دینے کے لیے اس سارے عمل پہ محبت کا پردہ ڈالنا چاہ رہے ہو۔ کتنے بڑے فریبی اور دھوکے باز ہو تم۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے غائبانہ طور پہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن بات کے اختتام پہ جو آنسو بہنا شروع ہوئے تو شدت گریاں ازارے سے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ میرے مرنے کا خزاؤں میں بتانا اس کو، میری تربت پہ بھی وہ پھول نہ لانے پائے۔ کیا بات ہے، تمہارے منہ سے کیوں 12 بج رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی کھانے کی میز پہ پہنچی تو اس کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے مرجان بیگم سخت لہجے میں گویا ہوئیں، کیونکہ اس وقت رات کو شہریار کے حویلی آنے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی اور وہ تب سے ہی جلے توے پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں خانم، نیند پوری نہیں ہوئی تو شاید اس لیے وہ مرجھائے سے لہجے میں بولتی ہوئی اپنی کرسی پہ ٹک گئی، جبکہ اس کی بات پہ مرجان بیگم چونک اٹھیں۔ کیوں؟ کیا وہ مردود آیا تھا رات کو تمہاری نیندیں اڑانے؟ وہ عجیب سے لہجے میں گویا ہوئیں تو فرشتے کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا، جبکہ پلکیں فوراً نم ہوئیں۔ اسے اس لمحے شہریار کے حویلی آنے سے زیادہ ماں کے اس انداز نے برا فرفکتا کر ڈالا تھا۔ خانم، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ اگر وہ آئے بھی ہوں تو شرعی و قانونی شوہر ہیں اور فرشتے کے، لیکن آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے فرشتے سے ملنے کوئی دوست آیا ہو۔ اس کا بنفشے کو ماں کا لب و لہجہ اور بہن کا پھیکا پڑتا چہرہ برداشت نہ ہوا تو وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر بول اٹھی، بنفشے بچے، ناشتہ کرو۔ خاموشی سے مرجان بیگم کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھتے ہی ششدر سی بیٹھی زمرد بیگم نے فوراً اسے ٹوکا، آگ لگا کے اسے اپنے میٹھے لہجے سے بھڑکانا تو آپ کا برسوں کا کام ہے۔ مرجان بیگم نے ان کے یوں بولنے پہ بھڑک اٹھیں تو فرشتے کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ خدا کے لیے اپنی یہ لڑائیاں بند کریں اور مجھے نکالیں اس جان گسل عذاب سے، جان چھڑوائیں میری زبردستی کے رشتے سے، جو فقط آپ لوگوں کی دشمنی کے عوض مجھے نبھانا پڑے گا۔ وہ اچانک چیخ اٹھی، لیکن اس کے الفاظ پہ جہاں بنفشے اور زمرد بیگم نے افسوس و بے یقینی سے اسے دیکھا، وہیں مرجان بیگم کی بانچیں کھل اٹھیں۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خاقان یوسف زئی کی پوتی کو اپنی گھٹیا سازشوں سے بدلے لے جائے۔ خانہ، تم فکر نہ کرو، کل وہ چھوکرا ہمارے علاقے کی سرحد پار نہیں کر پائے گا۔ اب سے نوادار ہوتی حقان صاحب کی اچانک آواز پہ وہ جھٹکے سے گردن موڑتی انہیں دیکھنے لگی، جو شاید نہیں یقیناً اس کی بات سن چکے تھے، جبکہ پہلے فرشتے کے الفاظ اور اس کے بعد حقان صاحب کے سنگ دلانہ الفاظ پہ زمرد بیگم کی سانسیں سینے میں تنگ ہونے لگیں۔ انہیں اس لمحے شہریار میر سے زیادہ فرشتے پہ ترس آ رہا تھا، جو ان خودغرض لوگوں کے ناؤں کی بھینٹ چڑھنے جا رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ کدھر جا رہے ہو اتنے تیار شیار ہو کے؟ وہ جو فراق دلی سے خود پہ پرفیوم چھڑکاؤ کر رہا تھا غیر متوقع نسوانی آواز پہ پوری طرح دروازے کی جانب گھما، جہاں وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے اس سے محو استفسار تھی۔ گرل فرینڈ سے ملنے؟ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی رگیں ظرافت بھڑکی۔ جیسی تمہاری شکل ہے ایسی بات پہ یقین کرنے کو دل انکاری ہے۔ ہاں، تمہارے کسی چپڑاسی سے ملنے
جانے پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بھی فوراً ادھار چکایا تو سجاول کے ہنستے چہرے کے زاویے فوراً بگڑ گئے۔ ضرور نہیں ہے کہ ہر لڑکی کا ٹیسٹ تمہاری طرح بکواس ہو، کچھ لوگ مجھ جیسے ہینڈسم۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے بھڑکانے کی صحیح کرنی چاہی، لیکن اس کے حلق سے امڑنے والے کہکہے نے اس کی بات وہیں دبا دی۔ مذاق سننے کا موڈ نہیں تھا، لیکن بہت شکریہ، تم نے موڈ اچھا کر دیا، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی۔ دروازہ ایسے کھلا، چھوٹی 2 قدم آگے بڑھائی۔ خدا کی بڑائی ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ حیرانی کا تاثر دیتا بولا تو ملائکہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب اپنی اس بونگی سے اداکاری کو ختم کر کے یہ بتانے کی زحمت کرو کہ اتنا تیار ہو کہ کہاں جا رہے ہو۔ وہ فوراً اپنے مدعے پہ آئی۔ شہریار کی طرف جا رہا ہوں 2-4 دن کے لیے۔ چونکہ اس نے اپنے زخمی ہونے کی اطلاع کسی کو نہ دی تھی، تبھی سب اتنے پرسکون تھے اور شہریار کی شادی سے بھی ناواقف تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم آدھی رات کو پہنچے ہو گھر شہریار صاحب کے یہاں سے، اور اب پھر سے ادھر ہی جا رہے ہو۔ خیریت؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی، جبکہ لہجے میں نامعلوم سی تشویش بھی شامل تھی۔ اس کی مہندی ہے آج، اس لیے مجھے 2-4 دن ادھر رکنا پڑے گا۔ اب کہ وہ بھی شرارت کا ارادہ ترک کر کے سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ چونکی۔ ارے واہ، تمہارے اتنے قریبی دوست کی شادی ہے اور اس نے تمہیں گھر والوں کو بلایا ہی نہیں؟ وہ اب کے طنزیہ انداز میں بولی کہ اس کی پرسنالٹی وائز شہریار جتنا پسند تھا، سجاول اسے اہمیت دینے پہ سجاول کے سامنے جان بوجھ کر چڑھتی بھی اتنا ہی تھی۔ نہیں، کیونکہ کسی خاندانی مسئلے کی وجہ سے شادی ایمرجنسی میں ہو رہی ہے، اور تم جانتی ہو کہ ایسے علاقوں میں جب خاندانی مسئلے بنتے ہیں تو بات خون خرابے تک جا پہنچتی ہے۔ وہ اسے نپے تلے انداز میں بات سمجھاتے ہوئے گویا ہوا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد سے اپنا بیگ بھی تیار کر لیا۔ اوکے، تم اپنا خیال رکھنا اور خبردار کوئی لڑکی نہ پسند کر لینا ادھر، کیونکہ ہم کسی خاندانی مسئلے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے اس نے اندر اندر کی بے چینی بھی کسی طریقے سے نکال دی۔ فکر نہیں کرو، میرا دل آلریڈی ایک مسئلے کے ساتھ دل و جان سے الجھا پڑا ہے، مجھے مزید مسائل سے الجھنے کی فرصت ملتی ہی نہیں۔ گہری نگاہوں سے اس کے بے پرواہ وجود کو جائزہ لیتے ہوئے اس نے سمائنہ انداز میں کہا تو وہ اس کی نگاہوں کی زبان سے جز بز ہوتی بکھری لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی رخ موڑ گئی۔ آپ یوسف زئی حویلی گئے تھے کل رات؟ جیسے ہی وہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر ترجمان ہوا، ظہیر آفریدی نے بنا کسی تمیز کے استفسار کیا۔ وہ پہلے تو ان کے اس اچانک سوال پہ ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک دلفریب سا ہولہ لہرایا، جبکہ اس کے چہرے پہ بہت جاندار سی مسکان پھیلی، جسے چھپانے کو وہ بایاں ہاتھ نامحسوس انداز میں اپنے چہرے پہ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ آپ کے ڈیٹیکٹیوز کی کارکردگی بہت سلو ہے بابا سائیں۔ اس نے ایک نظر ان کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالتے ہوئے ایبک آفریدی کو دیکھا اور ان کی سروس کو نشانہ بنانے کی کامیاب صحیح کی۔ بے شک سلو ہوگی، لیکن ہمیں آپ کی فاسٹ کارکردگی بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کرنے میں ذرا کنجوسی نہ کی۔ یہ کارکردگی بہت ضروری تھی، کیونکہ میں آپ کی بہو کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا کہ وہ کسی انچائی یا بیڑی شدہ رشتے میں محصور ہونے جا والی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس محترمہ اور چچا سسر صاحب کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے انڈرسٹیمیٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ جو ان کی حویلی میں اکیلا گھس سکتا ہے، کیا وہ کل چند باراتیوں کے ساتھ ان کے علاقے کی سرحد پار نہیں کر پائے گا؟ اس نے اپنے مخصوص سرد انداز میں کہتے ہوئے اپنی سیاہ آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑی تو چند لمحے لاجواب ہو گئے۔ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ لوگ۔ ایبک آفریدی نے اسے اس کے فعل کی انجام دہی سے آگاہ کرنا چاہا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی پرسکون آواز سے وہ دونوں بری طرح چونکے اور استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھی بیرسٹر شہریار آفریدی کو اپنے علاقے، اپنی حویلی میں اس کی بیوی سے ملنے جانے پہ چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے نتیجے سے واقف ہیں۔ اس لیے تو کل کا لوگ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس کی سرد آواز میں چٹانوں کی مضبوطی اور سمندر کی مانند ٹھہراؤ تھا جو اپنے 1000 طوفان سمیٹے ہوئے ہو۔ اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ظہیر آفریدی نے ہدایت دیتے ہوئے کچھ پیپر اس کے جانب بڑھائے اور کمرے کی دہلیز پار کر گئے۔ اپنے بھائیوں کو سمجھائیے چچا سائیں کہ جوان بیٹے سے یوں کھل کے نہیں پوچھا کہ کیا وہ آدھی رات کو اپنی بیوی سے ملنے گیا تھا، کیونکہ اگر بیٹے نے واقعی جواب میں سچ بول دیا تو وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوں گے۔ ایبک آفریدی کے کھڑے ہونے پہ وہ دبی دبی سی مسکان چہرے پہ سجائے بے باکی سے بولا تھا۔ ایبک آفریدی اس کی بات سمجھتے ہوئے بامشکل اپنے قہقہ کو قابو میں رکھتے دروازہ پار کر گئے، جبکہ اس کی سیاہ آنکھیں پوری دل جمی کے ساتھ ان پیپرز کو مطالعہ کرنے میں مصروف تھیں جو اسے ظہیر آفریدی تھما کے گئے تھے۔ آفریدی حویلی کے
لاڈلے جشن میں چراغ کی شادی کے شادیانے بج اٹھے تھے اور حویلی اور اس کے آس پاس کے علاقے کو پوری طرح سے روشن کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ چونکہ مہندی کی رسم مردان خانے میں ہی کھل کے منانی تھی، تو اس طرف وسیع پیمانے پر انتظام کیے گئے تھے، جبکہ حویلی کی تمام لڑکیاں ایک جیسے علاقائی لباس پہنے اتنی بار حویلی میں ہونے والی شادی کی لیے پرجوش تھیں۔ زنان خانے میں بھی شہریار کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ حویلی کی خواتین نے تو رسم زنان خانے کی طرف ہی کرنی تھی، اس لیے زنان خانے کی بڑبڑنگ دیکھنے لائق تھی۔ بی بی خانہ جلدی کرو تساں لوگ ادھر، مردان خانے میں رسم شروع ہو گیا ہے۔ اور خانم نے بولا ہے کہ اگر جو اب دیر کی تو کسی کو بھی رسم دیکھنے نہ دوں گی۔ پھول بی بی کی پاٹدار آواز کورٹ روم میں گونجی تو کمروں میں اپنی اپنی تیاری کے لیے لڑتی لڑکیاں گرتی پڑتی باہر کو لپکیں۔ خانم کدھر ہیں آپ؟ اس طرح سے دھمکی دے کر وہ ہم سے کام کروائیں گی؟ گل اپنی ماتھا پٹی کو دونوں ہاتھوں میں سے ٹھیک کرتی نہ روٹھے انداز میں بولتی، تیز تیز چلتی جا رہی تھی، صبح سے تم لوگ کمرے میں گھسی کے بیٹھی ہوگی اور پھر سے وقت پہ تیار نہیں ہوگی تو دھمکیاں ہی دینا پڑیں گی۔ پشمانہ بیگم نے اس کی بات سنتے ہوئے فوراً جواب دیا تو وہ منہ بناتی فوراً مردان خانے اور زنان خانے کو الگ کرتی دیوار کی جانب لپکی، جہاں باقی سب کے اپنی اپنی جگہ بنا چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ سب دیوار کے پاس پہنچی، دوسری جانب کے انتظامات دیکھ کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ لائٹوں، علاقائی گیتوں اور ڈھولکی کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہائے خمرہ بصرہ پوری، کتنا مزہ آ رہا ہے! زرسانگا اور گلالئی ایک ساتھ بولتی وہاں موجود لڑکوں کا علاقائی ڈانس دیکھنے لگیں، جو ایک ساتھ دائرے میں گھومتے ہوئے اس قدر شاندار لگ رہے تھے کہ نظر ٹھہرتی جا رہی تھی کہ لالا دلتا تاراشی موز بہم ہمداسی وکرو، لالا ادھر آتے ہیں تو ہم بھی بھنگڑا ڈالیں گے۔ زرتاج فوراً پرجوش ہوتی بولی کہ اس لمحے سب یہ سب دیکھ کے اپنے علاقے کے رنگ چھاننے لگے تھے۔ جس رفتار سے تمہارا سر اس دیوار کو پار کرتا جا رہا ہے، میرے خیال میں بھنگڑے کی بجائے تمہارا چرغا نصیب ہوگا ہمیں۔ گل کے کہنے پہ وہ جو واقعی آگے ہوتی جا رہی تھی، فوراً سنبھلتے ہوئے پیچھے ہٹی اور شرافت کے ساتھ سامنے دیکھنے لگی، جہاں باقاعدہ مہندی کی رسم کا آغاز کرنے کے لیے حاکم افریدی کو شہریار افریدی کے ساتھ بٹھایا جا چکا تھا۔ آپ سکون سے بیٹھ کے اس رسم کروا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ شادی نارمل حالات میں بھی ہوتی تب بھی آپ بھی زوجہ آپ کے ساتھ بڑزبان نہ ہوتی۔ اچانک حاکم صاحب کی واسکٹ کا سرا شہریار کے نیچے آنے پہ تو اس کے ساتھ بیٹھے ساول نے فوراً اس کے کان میں سرگوشی کی، تو جواباً اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ درست کہا تم نے، اگر حالات نارمل بھی ہوتے تب بھی وہ یہاں موجود نہ ہوتی، کیونکہ میں انہیں سب سے چھپا کے رکھتا، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ رسم میں شامل نہیں ہو سکتیں۔ اس کے مضبوط مگر متبسم لہجے میں دبے جانے والا جواب سجاول جی جان سے چونکا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا سرگوشی نما آواز میں بولا، کیونکہ اب ظہیر اور عابد افریدی اسٹیج کی جانب آ رہے تھے۔ مطلب واضح ہے، تمہاری بھابھی کو مہندی لگانی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا تو سجاول نے نتلے پھلا کے اسے دیکھا۔ مجھے معاف رکھ میرے بھائی، وہ ابھی تمہاری شوہر قبول نہیں کرتی تو میری کیا خاک بھابھی بنے گی، اس لیے میں نہیں جاؤں گا اب تیرے ساتھ۔ سجاول فوراً بکا، اگر یہ 21ویں صدی کی لیلا مجنوں کی اپنی محبت بھری باتوں پہ قابو پا لیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے اور چند تصویریں بھی اچھی بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا، شامر طنزیہ انداز میں بولا تو شہریار نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے پرے ہونے کا اشارہ کیا۔ نہ چھیڑو آج ان محبت کرنے والوں کو، کیونکہ کل سے دونوں بچھڑنے والے ہیں اور ان میں سے ایک بے وفائی کا ٹھپا خود پہ لگاتے اپنی مسز کے ساتھ ہو لے گا۔ شہیر نے ان دونوں پہ طنز کیا تو شہریار نے بے دری اسے گھورا۔ زوان خانہ، اب اگر ان دونوں میں سے کوئی بولتا ہے تو بنا پوچھے ان دونوں کو باہر کی جانب بھیج دینا۔ اپنے ازلی سرد و سپاٹ انداز میں لوٹتے ہوئے اس نے دونوں کو ایک ایک ساتھ رکھ دیا تو محفل زعفران بن گئی۔ فیصلہ کر لیں بیرسٹر صاحب کہ ان دونوں کو حویلی سے باہر بھیجنا ہے یا خود جانا ہے۔ سجاول نے سرگوشی کی تو اس کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکان مچل گئی۔ فیصلہ ہو چکا برادر، مجھے ان ہاتھوں پہ مہندی ضرور سجانی ہے جن ہاتھوں پہ لگی مہندی نے ہی پہلی دفعہ شہریار افریدی کی نظروں کو جکڑا تھا۔ وہ سرشار سا انداز میں کہتا ہوا باقی سب کی جانب متوجہ ہوتا رسم کا جلدی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا بات ہے فرشتے، تمہارا رنگ کیوں زرد پڑتا جا رہا ہے؟ بنفشے نے اضطرابی کیفیت میں پاؤں مسلسل ہلاتی فرشتے کو پکارا۔
تو علیان نے بھی توجہ سے اسے دیکھا جو واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے لور؟ علیان نے فرقمندی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، بس ویسے ہی کچھ سوچ رہی تھی، وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ پریشانی نہیں ہوں، آپ یہی کیوں سوچتی ہیں کہ آپ غنی ہو کے جانے والی ہیں؟ مورے جیسی ہی قسمت پاتی ہیں آپ، اللہ پہ یقین رکھیں نا۔ علیان اس کی پریشانی دیکھ کے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اگرچہ اسے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ ان آخری دنوں میں اسے فرشتے سے بہت دور رہنا ہے اور اس کی شادی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پایا۔ اور دیکھیں نا، اگر یہ کوئی انتقامی شادی ہوتی تو کیا اس قدر دھوم دھام سے کرنے کے اس کے چرچے علاقے بھر میں ہوتے۔ بنفشی نے بھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کے زاویے رتی برابر بھی سیدھے نہ ہوئے، جو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ اپنے الفاظ ضائع کر رہے ہیں۔ انتقامی کارروائی کرنے کے بعد لوگ یوں ہی جشن مناتے ہیں، لیکن وہ یہ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ میں کوئی کارروائی نہیں ہوں، بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہوں۔ وہ متنفر لہجے میں گویا ہوئی، خدا کے لیے فرشتے کس نے بھرائے یہ خناس تمہارے ذہن میں؟ آج سے پہلے تو نہ واقف تھیں اس خاندانی انتقامی جنگ سے، کیا تمہاری شادی سے یہ شروع کی ہوئی ہے؟ بنفشی اس کی ایک ہی دان پہ بامشکل اپنے غصے کو دباتی ہوئی بولی۔ اتنا غلط نہیں سوچتے آپ، اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے شہریار لالا کو، مجھے تو وہ بہت اچھے انسان لگے۔ عالیہ نے اپنے مخصوص نرم انداز میں گویا ہوا تو فرشتے کو اس کی آخری بات پہ اچانک وہ سنگدل انسان یاد آیا، تو ساتھ ہی اس کی بے باکیاں یاد آنے پہ وہ بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکا گئی۔ ان دونوں کی موجودگی کو سرے سے فراموش کیے وہ بیتی رات کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ بنفشی، آج تم میرے پاس ہی سو جاؤ نا، وہ ملتجئ انداز میں اسے کہتی دونوں کو حیران کر گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کا بھی سونا نہیں پسند تھا۔ میں تمہارے کمرے میں؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ بولی۔ ہاں، کیوں، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ آخری رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے؟ وہ نظریں چراتی ہوئی مدھم آواز میں بولی، تو اس کے جواب دینے سے قبل زمرد بیگم دستک دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے بچے، آپ ایسے افسردہ ہو کیوں بیٹھی ہو آپ لوگ؟ وہ ان تینوں کو چپ چاپ سا بیٹھا دیکھ کے بولی۔ کچھ نہیں مورے، صبور اور سبحان لالا کدھر ہیں؟ کیا وہ نہیں ملیں گے مجھ سے؟ وہ دل میں کچھ کب سے پنپتے سوال کو زبان پہ لائے گلوگیر لہجے میں بولی، تو وہ چپ چاپ سی ہو گئیں۔ وہ بچے ان دونوں کو آقا نے شہر بھیجا ہوا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ان دونوں کا ان دنوں یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی انہیں گہرے دکھ سے ہمکنار کر گئیں۔ وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ صدمے اور دکھ سے آواز میں بولی۔ کون کیا ایسا نہیں کر سکتا؟ اچانک مرجان بیگم کی صفاٹ آواز گونجی تو سب نے گردن میں گھما کے دیکھا، تو وہ دروازے کے پاس کھڑی کینہ توز نگاہوں سے زمرد بیگم اور علیان کو تک رہی تھیں۔ خانم آغا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ کیسے صبور اور سبحان لالا کو شہر بھیج سکتے ہیں؟ اور اب کی بار وہ ماں سے مخاطب ہوئی تو وہ گڑبڑا گئیں، لیکن اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے گویا ہوئیں۔ تم جانتی ہو کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، ان کا یہاں موجود ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ خانم، وہ بھائی ہیں میرے، حق بنتا ہے ان کا مجھے رخصت کریں، ان کی زندگی بچانے کو خود کو داؤ پہ لگا رہی ہوں، اور وہ اس دن مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ روتے ہوئے چیخ اٹھی تو زمرد بیگم کے سامنے ایسی باتوں پہ ان کے چہرے کے زاویے فوراً بگڑے۔ رخصتی کے ارمان تم سمیت بہت سے دوسرے لوگ بھی دل سے نکال دیں، کیونکہ کل کی تاریخ میں تو تم کبھی رخصت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے نہ ہونے کے غم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت و کٹیلے لہجے میں بولتی واپس پلٹنے کو تھیں جب فرشتے کی آواز نے ان کے قدموں کو جکڑا۔ یہی جرأت اگر آپ لوگ 2 دن پہلے کر لیتے تو میرے نام کے ساتھ ایسا نام تو نہ جڑتا جو فقط مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں ایک انتقامی کارروائی میں استعمال ہونے والا مہرہ ہوں۔ اب رخصتی ہو یا نہ ہو، میرے وجود کے ساتھ لپٹے جذبات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ وہ تپش لہجے، نم آلود لہجے میں بولتی سبھی کو مزید باتوں کا موقع دیے بغیر جلدی سے واش روم میں گھس گئی، جبکہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی مرجان بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا اور کمرے کی دہلیز پار کر گئیں، جبکہ ادھر بیٹھے ہوئے تینوں اپنی اپنی سوچوں میں غرق آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگے۔ اللہ میرے بچے کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین۔ نعمت بی بی اس کے سر سے پیسے وار کے سامنے رکھی ٹوکری میں رکھتی اونچی آواز میں بولی۔ مردان خانے میں ہلہ گلا کرنے کے بعد اب سب زنان خانے میں جمع تھے، جہاں حویلی کے مرد و خواتین موجود تھے، جبکہ سراول اس وقت حسب معمول و عادت ملائکہ سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ آئیں ڈھیروں خوشیوں کے نام بھی بتا دیں نا، شاذیب شرارت سے گویا ہوا تو نعمت بی بی نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب اس کی شرارت سمجھتے مسکرا رہے تھے۔ نام ہم رکھ لیں گے نا، جیسا کہ سمندر خانہ، سورج خانہ، چاند خانہ، بجلی خانہ، بادل خانہ، مچل
شہریار نان اسٹاپ شروع ہوا تو سب کے کہکے ابل پڑے۔ جبکہ شہریار نے کشمکش نگاہوں سے اسے گھورا تو اس کی زبان کو وہیں بریک لگی۔ تمہاری پسند نوٹ کی جا رہی ہے، فکر نہ کرو، ہائی کورٹ یہیں موجود ہے تو تمہاری اپیل درج ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک شامر زمینہ انداز میں بولا تو اس کے لہجے کی زبانیت سمجھ کے سب کے الگ پھاڑ کہکے ابل پڑے۔ ارے بچے کو تنگ نہیں کرو۔ شہریار خانہ رسم کروانے کے بعد یہ شہیر خانہ کو ایک دھموکہ تو مارنا تاکہ اس کا شادی بھی جلدی ہو اور اس کو چین آئے۔ پشمانہ بیگم نے اپنے مخصوص انداز میں بولی تو ان کی بار لڑکیوں نے ہوہا مچا دی۔ شہریار لالا، کام ایک دھموکے کا نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی ٹانگ کو زحمت دینی پڑے گی۔ گلالئی شرارتی انداز میں بولی تو شہیر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ فکر نہ کرو گلالئی خانہ، بھاجائی آ جانے دو، سب سے پہلے تم سب آفت کی پرکالیوں کے خلاف کروں گا انہیں، پھر دیکھنا یہ تم لوگوں کا راج دلارا لالا بھی بیوی کے کہنے پہ تم لوگوں سے آنکھ پھیر لے گا۔ وہ بڑی پکی عورتوں کی مانند جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ اپنے مستقبل کے ارادے بتا رہے ہو؟ اچانک شہریار کی مدھم مگر سرد آواز گونجی تو سب بے حد محظوظ ہوئے۔ شکر ہے آپ نے اپنی موجودگی کا احساس دلوا دیا، ورنہ ہم تو سمجھے تھے کہ بھاجائی پاس پہنچے ہوئے ہو آپ۔ زیب نے طنزیہ انداز میں کہا تو اب کی بار سب سے اونچا کہکا شہیر کا تھا۔ جبکہ بڑوں کی موجودگی کا لحاظ کرتے وہ سختی سے اپنے آپ لب بھینچتا ان سب کی رسم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق اپنی بیوی کو مہندی لگا سکے۔ کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس نے نیند سے بھاری آنکھیں کھولتے ہوئے گردن گھما کے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں لحاف میں دبکی بنفشے کو دیکھ کے وہ مطمئن سی ہوتی پلکیں مون گئی۔ اور ایسا یہ شاید 10ویں بار تھا جب ایک نامحسوس سے خوف کے تحت وہ بار بار پلٹ کے بنفشے کی وہاں موجودگی کی یقین دہانی کرتی اور سونے کی کوشش کرنے لگ جاتی۔ ابھی بھی جب بنفشے کو ادھر ہی پایا تو وہ جھٹ سے پلکیں مونتی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ چند لمحے سرکے ہوں گے کہ بنفشے کے شہرانہ پڑا موبائل گنگنایا تو اس نے ہاتھ میں پڑھاتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ جی، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تو دوسری جانب زمرد بیگم کی تکلف زدہ آواز سن کے اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ کیا ہوا مورے؟ وہ فکر مندی سے بولی اور پھر دوسری جانب کا جواب سنتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میڈیسن ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے کہتی ایک نظر بے خبر سوئی فرشتے پہ ڈالتی دروازے کی جانب بڑھی اور پھر آہستگی سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی فرشتے کے دروازے سے کچھ فاصلے پہ کھڑا وجود بھرپور انداز میں مسکرایا اور غائب تشکر کو کسی کو بھیجتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دشمن جہاں اس سے بچنے کو حفاظتی اقدام کیے ہوئے تھی۔ اسے گہری نیند میں گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ جب عجیب سے احساس کے تحت اس کی نیند میں خلل پڑا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ یکایک چہرے پر مرتفع سانسیں محسوس ہوتے ہی اس کا سانس سینے میں جکڑنے لگا تو اس نے بے ساختہ لب ہلکے سے وا کرتے ہوئے لمبا سا سانس کھینچنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی الجھتی سانسوں میں دہکتی سانسوں کی تپش محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو دکھائی دینے والا منظر نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کے راکھ کر دیا۔ وہ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس اس کے پہلو میں بیٹھا، اس پر قدرے جھکا، ایک بھرپور بادل کی مانند چھایا ہوا اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹکا گیا۔ اس نے ایک امید کے تحت گردن گھما کے دیکھا تو خالی بیڈ اس کے منہ چڑھا رہا تھا۔ نیند کی خرابی پہ معذرت نہیں کروں گا کیونکہ سوتے ہوئے جس قدر حسین آپ لگتی ہیں، مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی گستاخیاں سرزد ہو جایا کریں گی جو آپ کو نیند میں جگا سکتی ہیں، اس لیے آپ کو عادی بنا رہا ہوں۔ وہ قدرے اس کی جانب جھکے، بھاری مگر مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے نیواں ہونٹوں پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو اس کے بولتے لفظ پہ اچانک وہ ہوش میں آتی اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا آ گئے اور بنفشے کدھر ہے؟ وہ شدید بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا کیونکہ کل وعدے کر کے گیا تھا جبکہ سالی صاحبہ کو کوئی میرا ہمدرد اس کمرے سے باہر لے گیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس بنت بھٹے کے سوکھی سمٹی سی تکیے کی جانب بیٹھی اپنی خوبصورت آنکھوں میں نیند کا خمار لی پوری شدت سے اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ اپنے وعدے کی وفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکلیں ورنہ میں حویلی والوں کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ اس کی بے باک نگاہوں کی تمازت محسوس کرتے ہوئے اس نے لپک کے تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کے خود کے گرد لپیٹتے ہوئے بنا خوف و خطر کہا تو شہریار نے ابرو جھکاتے ہوئے گویا محفوظ ہونے کا اشارہ دیا۔ مجھے شدت سے افسوس ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ یوں مجھے کچھ کہا اور میں وہ ماننے سے قاصر ہوں، پرتعصب لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سہولت سے اس کا بازو نرمی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا تو دور بدکتی ایک دم سے
چلا اٹھی آغا جان خانہ۔ اس کے یوں ایک دم سے چلا اٹھنے پہ وہ ٹھٹکا اور پھر سے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اسے روکنے کی صحیح کی۔ آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا بابا صاحب آغا جاں۔ اس نے فاصلہ مزید بڑھاتے ہوئے لپک کے کہا اور ایک دفعہ پھر اسے اونچی ہانک لگانے کی کوشش کی۔ جب شہریار نے لپک کے اپنا بایاں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پہ جمایا۔ شش، ایسی بیوقوفی کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر اس کمرے کا دروازہ میرے چاہنے سے قبل کھلا تو یہاں آپ کی حویلی والے نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یوں بنا براتیوں کو رخصت کروا کے لے جاؤں۔ اس کے کان میں جان لیوا انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے کان کو چھوا تو وہ مچل اٹھی۔ اپنی مذمت کو یہیں روک دیں مسز، کیونکہ اگر آپ کو یہ کوشش جاری رہی تو جس دل کو میں بامشکل سمجھا کے لایا ہوں وہ مذمت پر دہرائے گا، اور پھر جو گستاخانہ تلاطم یہاں برپا ہوگا وہ آپ کی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ بھاری گھمرتا نہ متپش لہجے میں سنوائی وہ دھیرے سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے ہاتھ کی انگلی سے لکیر اس کی پیشانی سے لے کے تھوڑی تک کھینچتے ہوئے جب اس کی انگلی کو تھوڑی سی نیچے لے جانے لگا تو وہ اس کی بات کی زبانیت پہ شرم و غصے کی کیفیت میں شدرا بیٹھی۔ فرشتے نے جھٹکے سے اس کی انگلی تھامی۔ اگر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اس کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑے وہ اس کے چہرے کو تنفر سے دیکھتی لہجے کو مضبوط رکھنے کی تمام تر کوششوں میں تھی، کیونکہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ تنہا ہونے کا احساس اس پہ بلا اثر اس کی بے باک نگاہیں اس کو پرشدت باتیں اسے کمزور کیے جا رہی تھیں۔ اپنی ناکوں پہ پیرے بٹھائیے، یہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں ورنہ میں تنگ کرنے پہ اتر آؤں گا۔ اس کی سبز نگینوں میں چھلکتی تنفر سی کیفیت اسے بے چین کرنے لگی تو ان نگینوں کو اپنے پسندیدہ رنگوں پہ ڈھلنے کو دھیرے سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ جھکا اور باری باری انہیں اپنے لمس سے مہکاتا بوجھل کر گیا۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے ہر احساس ہر جذبہ دیکھ سکتا ہوں ماں سوائے اکتاہٹ اور نفرت کے، پرفسو لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے گہری پلکوں کے ساتھ اپنے رخسار ربط کرنے کی کوشش کی تو اس کی گستاخیوں پہ ششدر فرشتے اس اچانک و بے ارادہ قربت پہ بکھلا اٹھی۔ خدا کے لیے پیچھے تو ہوں۔ اس نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اسے دور کرنے کی صحیح کی، لیکن اس کوشش میں وہ مزید اس کے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ آپ سے دوری شاید وہ واحد کام ہوگا جو شہریار آفریدی کر سکنے کے باوجود کبھی نہیں کر پائے گا، ایک جذبے سے کہتے ہوئے اس نے اس کے سینے پہ دھرے ایک ہاتھ کو دھیرے سے تھاما تو اس کی گرفت میں مسلسل مذمت کرتی فرشتے اس کی اگلی حرکت پہ سانس روک گئی۔ ان ہاتھوں پہ لگی مہندی نے مجھے ایک دن اس شدت سے اپنی اور کھینچا تھا کہ میرا دل آج ان ہاتھوں پہ اپنے نام کی مہندی سجانے پر مجبور ہو گیا۔ پرشدت اور پرعدت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دہکتے لب اس کی ہتھیلی کے وسط میں رکھے تو فرشتے کی کب سے رکی ہوئی سانسیں ایک سسکی کی صورت میں خارج ہوئیں۔ ایسا کچھ مت کرنا، مجھے نہیں چاہیے آپ کے نام کی مہندی، میں نہیں دے سکتی۔ صبح سب کو صفائیاں اس کے ارادوں کا علم ہوتے ہی وہ نم آواز میں بولتی چٹک اٹھی اور پرزور مذمت سے خود کو آزاد کروانے لگی۔ صفائیاں ناجائز اور چھپے رشتوں میں پیش کی جاتی ہیں اور ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو صفائیاں پیش کرنی پڑیں، اپنے خوبصورت انداز میں کہتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے مہندی نکالی جبکہ بایاں ہاتھ ہونہوار اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اگر رشتہ جائز ہے ہمارا تو کیوں رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح چھپ کے آتے ہیں، کیوں سب کے سامنے آپ یہ سب نہیں کر پاتے جو رات کے اندھیرے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ پھنکاری تو اس کو اپنے اثار میں آزاد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بایاں ہاتھ میں تھامتی شہریار نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا جو اس سے ہر ممکن طریقے سے نااہل دکھائی دیتی تھی، بدگمانی کی سرحدوں کو چھو رہی تھی، اور اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ اگر اسے شہریار کی دھمکیوں بے باک فطرت کا خوف نہ ہوتا تو وہ اس پل چیخ چیخ کے سب کو اکٹھا کر لیتی۔ گاڑی آپ کی حویلی کے سامنے کھڑا کر کے آپ کی حویلی کے تمام جاگتے ہوئے ملازمین کے سامنے یہاں تک آیا ہوں، اور یہ سب میں سب کے سامنے بھی کر سکتا ہوں اگر مجھے رتی برابر بھی یقین ہو کہ مجھے یہاں کوئی آپ کو نقصان پہنچائے بغیر کرنے دے گا، جبکہ مجھے آپ کو آپ کی زندگی کے اس خاص موقع پہ کسی بھی طرح سے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ کبھی زندگی میں آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم نے یہ سب اکٹھے انجوائے نہیں کیا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے مہندی کی نوک اس کی ہتھیلی کے وسط میں رکھتے ہوئے ٹکیا بنانے کی کوشش کی تو اس کی باتوں کو سنتی فرشتے نے جب اسے ٹکیا میں اسے اپنا نام لکھتے دیکھا تو ہاتھ کھینچنے کی ناکام کوشش کی، اور جیسے ویسے جہاں تک بات ہے یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں وہ سب کے سامنے نہ کرنے کی تو مسز اگر میں یہ سب کچھ سب کے سامنے کر گزرا تو شاید آپ سالہ سال اپنے ہی گھر والوں سے چہرہ چھپاتی پھریں۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط رکھتے ہوئے اس نے اس کے خونخوار تبصرہ سے سجے چہرے کو نگاہیں جمائے اس کی جانب بھولے سے جھک کے متبسم لہجے میں بولتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تو وہ کانپ اٹھی۔ یکایک اس کا چہرہ رنگ
اس کی بے باک باتوں، حرکتوں، خوبصورت رنگوں سے سج گیا۔ وہ فطرتی حیا و شرمندگی سے دوچار اسے ٹوکنے لگی۔ جب اپنی ہتھیلی پہ نگاہ پڑتے ہی اس کے لب سل گئے۔ اس کی ہتھیلی میں گول ٹکی میں لکھا شہریار آفریدی کا نام اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی کو تکتے اس کی آنکھیں یکایک نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ جو سوچ کے آپ رو رہی ہیں، اسے کا اظہار اس لمحے میرے سامنے مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے رونے کی وجہ کو سلامت نہیں رہنے دے سکتا، جبکہ اگر آپ کے رونے کی وجہ سے اگر ختم ہوئی تو آپ کا میکا چھوٹ جائے گا۔ اس کے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے اس نے اپنے مخصوص سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو سن سی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے چپتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے رونے کی سب سے بڑی وجہ تو آپ ہیں۔ کیا خود کو بھی یوں ہی ختم کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے؟ اس کے دلکش لہجہ بلا کا شفاق تھا۔ میں زندہ ہی کب ہوں، مر تو چکا ہوں آپ پہ۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے خفیہ لہجے میں کہا تو فرشتے کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ بدگمانیوں کی چادر ہٹا کے دیکھیں، زندگی حسین ہو سکتی ہے۔ آج صبح حویلی سے کچھ لوگ آپ کا آج کے دن کے لیے ضروری سامان دے جائیں گے۔ ہر بات فراموش کر کے کھل کے خود کو میرے لیے سجائیے گا، کیونکہ میں آنے والی رات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں کس حد تک آپ پہ مر مٹا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ اپنا نام سجا کے وہ دھیرے سے انہیں آزاد کرتا، اس کے کندھے پہ ڈھلکتے دوپٹے پہ اپنے لب ہولے سے جماتے ہوئے بھاری لہجے میں بولتا، بے ساختہ اس کی ٹھہری دھڑکنوں میں پاگل کر گیا۔ میں نے جو نام آپ کی ہتھیلی پہ آج رچایا ہے، وہ نام میں کل آپ کے وجود پہ سخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے سے سختے لب اب فرشتے کی گردن کو چھو رہے تھے، جبکہ اس کے بھاری لب و لہجہ کسی سرگوشی سے کم نہ تھا۔ جیسے لمحے فرشتے کے چھکے چھڑوا گیا۔ بس کریں، شرم تو نہیں آتی ایسی گفتگو کرتے ہوئے میرے ساتھ؟ وہ سرخ چہرہ اور کوفت آمیز حیا سے لبریز لہجے میں بولتی خود پہ قابو پانے لگی۔ اس کی بے باک حرکتوں اور باتوں پہ اسے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ چہرے سے گویا پرتپش ہوائیں نکل رہی تھیں۔ شرم کا تو علم نہیں، لیکن اس لمحے آپ کے چہرے پہ اس قدر خوبصورت رنگ بکھرے ہیں کہ اگر چند لمحے ادھر رکا تو جو کل کرنا چاہتا ہوں وہ آج کر بیٹھوں گا، اس لیے چلتا ہوں، کل آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے چہرے سے بمشکل نگاہ ہٹاتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں بولتا ہوا اٹھا تو اس کی آخری بات پہ وہ جیسے گہری خواب سے چونکا، کل نہیں آئیں گے، اس نے گویا اسے اطلاع دی، اور شاید یہی ایک وجہ تھی جو اس نے صبر کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی اس قربت کو برداشت کیا تھا، جو اس کے خیال میں آخری بار تھا۔ اس کی بات پہ وہ وہیں بیڈ کے پاس ہی رک گیا اور پلٹ کر استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کل حویلی کی دہلیز پار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر بار ضروری نہیں ہے کہ جیت آپ کی ہو، وہ زیر خند لہجے میں بولتی اسے آخری حد تک وارن کرنے لگی، جبکہ اس کی بات وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جس کی جیت آپ ہوں، وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ میں کل انشاءاللہ ضرور آؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ پلٹ کے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کے کندھے کو اپنے لبوں سے چھوا اور ایک پھونک سے اس کی گھنیری پلکوں پہ مارتا واپس دروازے کی دہلیز پار کر گیا، جبکہ اپنے بکھرے ہوئے حلیے اور ہتھیلی پہ مہندی سجائے اپنی پلکیں جھکاتی فرشتے اس کے مضبوط لہجے پہ غور کرتی ساکھ بیٹھی تھی۔ کیسا لگا پھر آپ کو جلتی بارش کا پارٹ 3؟ آپ کے لائکس کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے جلتی بارش کا پارٹ 4 لے کر۔ اللہ حافظ۔